بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو السلام علیکم. احمد بھائی نے ایک بڑی اچھی کاوش شروع کی ہے جو آج تک تو خیر بار کونسل میں کبھی نہیں ہوئی, اور الیکشنوں میں بھی یہ ہمارا سب کا ایک مطمع نظر تھا کہ بار کو صرف یہ نہیں کہ لائسنس دینے چاہیے, بلکہ ہمیں لائرز کو خود سے کوشش کرنی چاہیے جتنی ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں ٹریننگ میں. تو اس میں یہ ایک اچھی کاوش انہوں نے کی ہے, بہت اچھی, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. ابھی جو پریسائزلی کراس ایگزامینیشن پہ بات انہوں نے فرمائی ہے, لیکن میں نے اس کو شروع جو کیا ہے وہ جنرلی کیا ہے کہ ایگزامینیشن آف وٹنس ایز اے ہول. تو قانون شہادت آرڈر آپ سب نے ظاہر ہے پڑھا ہے, تو اس پہ آتے ہیں, اور سب سے پہلے اس کا جو سیکشن ہے آرٹیکل ہے 130 that deals with order of production and examination of witnesses. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ایگزامینیشن آف وٹنسز میں صرف کراس ایگزامینیشن نہیں آتا, اس میں ایگزامینیشن ان چیف بھی آتا ہے اور اس میں ری ایگزامینیشن بھی ہوتا ہے. تو اس کو کانٹیکٹ کس طرح کرنا ہے, اس کے لیے لاء میں پروسیجر دیا گیا ہے. وہ میں آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے یہ آرٹیکل پڑھ دیتا ہوں 130. The law and practice shall regulate the order in which witnesses are produced and examined for the time being relating to civil and criminal procedures respectively, and in the absence of any such law by the discretion of the court. تو اس کا جو ایک کرسری سا جائزہ اگر آپ لیں تو اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کہ the law and practice shall regulate the order in which witnesses are produced. تو پریکٹس تو وہ ہے کہ جو رائج العام ہوتا ہے کہ کیسے گواہ نے آنا ہے اور اس کا پریکٹیکل فارم میں ججز کیسے کنڈکٹ کرواتے ہیں. بٹ جہاں پہ انہوں نے لکھا دا لاء, تو وہ لاء پروسیجرل لاء ہے ہمارے. سول میں سول پروسیجر کوڈ اس کو ریگولیٹ کرے گا سول دعوے میں, اور کرمنل لاء میں کرمنل پروسیجر کوڈ اس کو ریگولیٹ کرے گا. اور اگر کوئی ایسی ایونچویلٹی آ جاتی ہے کہ جس میں سول لاء اور کرمنل لاء دونوں میں اس کا حل موجود نہیں, تو پھر یہ اپ ٹو دی ڈسکریشن آف دی کورٹ ہوگی. اور اس پہ بھی میں تھوڑی سی عرض کر دوں کہ ڈسکریشن آف کورٹ جو قانون شہادت کے انڈر جب کورٹ کو ڈسکریشن دی جائے گی, تو اس میں جو بیسک نقطہ ہے جو کورٹ مد نظر رکھے گی وہ وہی ہے کہ whether that evidence is relevant for the decision of the case or not. تو کورٹ ریلیونسی کو دیکھتے ہوئے اور نیسیسری اس کو سمجھتے ہوئے اس حوالے سے اپنے ڈیسیژنس دے گی. وہ ایک جنرل بات میں نے آپ کو بتا دی ہے, that varies from case to case. تو اب ایویڈنس بیسیکلی تو 2 قسم کی ہوتی ہے جو قانون شہادت آرڈر میں ڈیفائن بھی ہے کہ ایویڈنس مینز اینڈ انکلوڈس ڈاکومنٹس پروڈیوس فار دی ایگزیبیشن آف exhibited in the court or the statements of the witnesses. تو witnesses 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ witnesses ہیں جو ڈاکومنٹس پروڈیوس کرتے ہیں کورٹ میں, اور ایک وہ witnesses ہیں جو اورل اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. تو جو ڈاکومنٹس لے کے آتے ہیں ان پہ بھی کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے, لیکن اس کی کچھ سرٹن پرنسپلز اور لمیٹیشنز ہیں, وہ اس چیپٹر میں دیے گئے ہیں. وہ بھی ریلیونٹ آرٹیکل جس میں موجود ہیں کہ جو لوگ ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کے آئیں گے ان پہ کس حد تک جرا ہو سکتی ہے اور کتنی ہونی چاہیے. اب جو مین اس کا سارا ایمفسس ہے ہمارا وہ ہے کہ جو اورل اسٹیٹمنٹس آتی ہیں, اورل اسٹیٹمنٹس پہ ایگزامینیشن کیسے ہونا ہے. میں اب آپ کے پاس آ گیا ہوگا, یہ ہم نے لکھا ہے both the civil and criminal procedure codes laid down stages and proceedings for production of evidence. اب اس میں کرمنل لاء کو اگر آپ پہلے لے لیں تو کرمنل میں 2 ٹرائل ہوتے ہیں. ایک
ہوتا ہے ٹرائل بائی میجسٹریٹس. وہ اس کا کس کورٹ نے یا کس اوفینس کا ٹرائل میجسٹریٹ نے کرنا ہے وہ CRPC کے سیکنڈ شیڈول میں دیا گیا ہے. تو ان کو ڈیل کرتے ہیں سیکشن 244 CRPC کہ میجسٹریٹ کس طرح ایویڈنس لکھیں گے. اور جو سیشنز ٹرائل ہیں یا ہائی کورٹ کا ٹرائل، دیکھیں ہائی کورٹ بھی کچھ کیسز میں اوریجنل جورسڈکشن میں ٹرائل کر سکتی. سیشنز ٹرائل کا جو پروسیجر ہے وہ سیم ہے سیشنز کورٹ کے لیے اور ہائی کورٹ کے لیے. اس میں ایویڈنس کو ڈیل کرتا ہے سیکشن 265F CRPC. اور ایک سیکشن ہمارے پاس CRPC میں ایسا ہے جو 540 ہے، جو کورٹ کو یہ ڈسکریشن دیتا ہے کرمنل کورٹ کو کہ کورٹ اگر کسی وٹنس کو نیسیسری سمجھے تو اس کو کال کرے، اور کورٹ اگر سمجھے تو کسی وٹنس کو ری ایگزامینیشن کے لیے کال کرے. 540 پاور ٹو سمن مٹیریل وٹنس اور ایگزامن پرسنز پریزنٹ. Any court may at any stage of any inquiry, trial or other proceedings under this court summons any person as a witness or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined, and the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it essential to the just decision of the case. تو یہ جو ڈسکریشن کورٹ کو دی گئی ہے اس کا کرائٹیریا بھی اسی سیکشن میں دے دیا گیا ہے کہ کورٹ کو یہ جسٹیفائی کرنا ہوگا کہ میں یا کورٹ اس کو ری الاؤ کر رہے ہیں ہم ری ایگزامینیشن، یا یہ کیوں اس سیکشن میں یہ ڈالا گیا ہے. وہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سیکشن بھی سارے اس میں ڈال دیے ہیں. یہ پہلے آئے گا آپ کے پاس 244 پروسیجر وین نو سچ ایڈمیشن از میڈ. If the magistrate does not convict the accused under the preceding section or the accused does not make such admission, the magistrate shall proceed to hear the complainant, if any, and take all such evidence as may be produced in support of the prosecution, and also to hear the accused and take all such evidence as the procedure as he produces in his defense, provided that the magistrate shall not be bound to hear any person as complainant in any case in which the complaint has been made by a court. The magistrate may, if he thinks fit, on the application of the complainant or accused, issue summons to any witness, directing him to attend or to produce any document or other thing. The magistrate may, before summoning any witness on such application, requires that his reasonable expenses incurred in attending for the purpose of the trial be deposited in court, provided that it shall not be necessary for the accused to deposit any such expenses in court in cases where he is charged with an offence punishable with imprisonment exceeding 6 months. یہ سمری ٹرائلز جو ہوتے ہیں ان میں 6 months سے نیچے زیادہ سزا ہوتی ہے. تو اس سے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سمری ٹرائل ہے تو پھر آپ نے ایکسپینسز بھی پے کرنے ہیں، ادروائز آپ نے نہیں پے کرنے. تو اس میں ایک جنرل اوور ویو دیا گیا ہے. کرمنل لاء میں پروسیکیوشن کا فرسٹ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ایویڈنس دیں. یہ میجسٹریٹ میں بھی یہی طریقہ کار ہے ٹرائل میں، اور سیشنز کورٹ میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ فرسٹ رائٹ پروسیکیوشن کا ہے. اچھا، اب اس میں کچھ ٹیکنیکل باتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ کرمنل لاء میں پولیس کیس رجسٹر کر کے تو 173 کی رپورٹ دیتی ہے کورٹ میں، اور اس میں وٹنسز کے نام ہوتے ہیں، اور کورٹ پھر انہی وٹنسز کو پروسیکیوشن کو الاؤ کرتی ہے کہ جی آپ آئیں اور اپنی ایگزامینیشن ریکارڈ کروائیں. اگر آپ نے کوئی نیو وٹنس انٹروڈیوس کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو کورٹ کی پرمیشن چاہیے ہوگی. یو مے میک این ایپلیکیشن اور آرڈر ریکویسٹ، اور کورٹ اس پہ آرڈر کرے گی یہ نیسیسری سمجھتے ہوئے کہ یہ وٹنس بلانا ضروری ہے. وہ اس طرح ہوگا کہ اگر کیس کے ریکارڈ میں ڈیورنگ ریکارڈنگ دی ایویڈنس اگر کوئی ایسا فیکٹ سامنے آ جاتا ہے کہ جس کے بابت پہلے سے پولیس کے ریکارڈ میں کوئی ایویڈنس کلیکٹ نہیں کی گئی، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں لکھا گیا یا کوئی ڈاکومنٹ نہیں لیا گیا، تو ان آرڈر ٹو اسرٹین دی ویروسٹی آف دیٹ فیکٹ کورٹ پھر پرمٹ کرے گی کہ اچھا اس فیکٹ پہ بھی آپ شہادت دے دیجیے. وہ آپ ڈاکومنٹ پیش کر سکتے ہیں یا وٹنس پیش کر سکتے ہیں.
تو یہ کمپلیننٹ اگر کہے گا جی یہ وٹنس رہ گیا ہے یا میں نے یہ فلاں فیکٹ پہ ایویڈنس دینی ہے تو کورٹ پھر اس کو الاؤ کرے گی. اسی طرح ڈیفینس اپنی شہادت دے سکتے ہیں. کرمنل لاء میں نارملی ڈیفینس کی ایویڈنس کم ہوتی ہے, پروسیکیوشن ایویڈنس سے ہی کیس ڈیفینس اپنا بناتی ہے کیونکہ ڈیفینس پہ کوئی برڈن نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ نے کوئی اسپیسیفک پلی لے لی ہے کرمنل ٹرائل میں, آپ نے کہا کہ ہاں میں نے یہ واقعہ اسی طرح ہوا لیکن اس کی کوئی کمپلشنس تھی, آئی واز انڈر سم ایلیوژن, اور آپ نے ایلیبائی کی پلی لے لی ہے کہ آئی واز ناٹ پریزنٹ ایٹ دیٹ ٹائم دیئر, یا آپ نے وٹنسز کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے یہ پلی لی ہے کہ وٹنسز اس وقت وہاں پہ موجود نہیں تھے, تو یہ جب آپ کوئی اسپیسیفک پلی لے لیتے ہیں تو دین برڈن شفٹس آن یو. تو پھر اس حد تک جو برڈن ہوتا ہے اس کو ڈسچارج کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ اپنی پلی پروسیکیوشن کی ایویڈنس سے ثابت کریں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں تو اس پہ آپ اپنی ایویڈنس دیں. اس پہ پھر وہی طریقہ ہوگا, آپ کا وٹنس ریکارڈ ہوگا ایز اے ڈیفینس وٹنس. اور ایک نارمل طریقہ ہے کہ جب بھی وہ آگے آئے گی بات کہ جب بھی وٹنس آتا ہے وہ آگے ایگزامینیشن کے جو سیکشن ہے اس میں آئے گا کہ جب وٹنس آتا ہے تو پھر ایڈورس پارٹی کو رائٹ ہوتا ہے اس پہ کراس ایگزامن کا. ایک چیز اور پریکٹس میں آئے گی آپ کے کہ کورٹ وٹنس. سیکشن 540 میں یا سی پی سی میں بھی کورٹ اگر کسی وٹنس کو طلب کرے گی جو نہ پروسیکیوشن کا نہ پلینٹف کا وٹنس ہے, نہ ڈیفینڈنٹ کا نہ ڈیفینس کا وٹنس ہے, تو ہی میں بی سمنڈ ایز اے کورٹ وٹنس. کورٹ وٹنس پہ دونوں فریقین کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس پہ کراس ایگزامینیشن کر لیں. تو یہ بھی ایک فینومینن ہے کورٹ وٹنس. فوجداری میں کسی کو بھی بیچ میں آپ سمن کروا سکتے ہیں, ری سمن کروا سکتے ہیں کہ کوئی لسٹ جیسے سول کے اندر تو فار ایگزامپل لسٹ نہیں, وہ اس میں میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ کو ریلیونسی بتانی پڑے گی کہ یہ ایویڈنس کیسے ریلیونٹ ہے فار دی جسٹ ڈیسیژن آف دس کیس. اگر وہ پھر نہیں بھی بلوایا پھر بھی نہیں, اگر نہیں بلوایا تو پھر آپ آرڈر کو اوپر اسیل کریں, اوپر والی کورٹس میں لے جائیں, انہیں کہیں جی یہ اٹ از نیسیسری فار دی جسٹ ڈیسیژن آف دی کیس, تو اس وٹنس کو سمن کرنا ضروری ہے. فوجداری میں ایز اے میٹر آف کورس الاؤ کر دیتے ہیں, سول میں اگر لسٹ کے اندر نہ ہو تو مسئلہ پڑتا ہے. ہاں مسئلہ پڑتا ہے ہمیں, وہ ظاہر ہے پریکٹیکلی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرائل کورٹ کی جورسڈکشن کو کافی کم کیا گیا ہے ان آرڈر ٹو اوائڈ دی لینتھی لٹیگیشن. تو بہرحال یہ ایک ڈیبیٹیبل کویسچن ہے. اگر آپ ڈیفینڈنٹ کی طرف سے ہیں تو پروسیکیوشن کی اپلیکیشن کیسے رد کروائیں گے ایڈیشنل ایویڈنس کی کہ جی انہوں نے فلاں لسٹ میں نہیں دیا؟ ہاں اس کے یہ طریقے ہوتے ہیں کہ وہ ہم اس میں اسپیسیفک ڈینائل یہ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ دس ایویڈنس از ناٹ اے نیو ایویڈنس, دس واز آلریڈی ان دیئر نوٹس اینڈ دے اسکپڈ اٹ. اب یہ لیکیونا پورا کرنے کے لیے اس کو کر رہے ہیں. تو دیکھیں ٹرائل میں ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ نو پارٹی شوڈ بی گیون سرپرائز. اور جیسے آپ دیکھیں کہ سول لاء میں پلینٹ میں جب آپ اپنا کیس میک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ نے اگر اس کیس میں دوبارہ کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو یو ہیو ٹو سیک امینڈمنٹ فرام دی کورٹ. اس کے ایک پورے پیرامیٹرز ہیں, کورٹ اس میں امینڈمنٹ الاؤ بعض اوقات کرتی ہے بعض اوقات نہیں کرتی. اسی طرح آپ نے اگر ریٹن اسٹیٹمنٹ میں کوئی اپنا بیان کر دیا ہے کیس تو آپ پھر اس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. ایک چیز ابھی میرے کیس میں مجھے اس سے بڑا آئی ہیو ٹو کم اکراس اٹ ود اٹ اینڈ آئی لاسٹ مائی کیس. اس میں یہ ہے کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ میں کچھ ایڈمیشنز ہو گئے. تو یہ آپ سارے وکیل ہیں, میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ریٹن اسٹیٹمنٹ میں اگر آپ نے کوئی چیز ایڈمٹ کرنی ہے تو بی کیئرفل. اس پہ سپریم کورٹ کا لاء ہے پاکستان کا, وہ یہ ہے کہ ونس یو میڈ این ایڈمیشن ان اے ریٹن اسٹیٹمنٹ یو کانٹ ریگل آؤٹ فرام اٹ. وہ سیل ہو گیا, وہ پکا ہو گیا. ایڈمیشنز دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک ایویڈینشری ایڈمیشنز ہوتے ہیں کہ آپ کے گواہ نے جرا میں کوئی بات ایڈمٹ کر لی, یا ایز اے وکیل آپ نے سجیشن کرتے ہوئے کوئی ایسی سجیشن کر دی کہ اس سے یہ تاثر ملا کہ آپ نے کوئی چیز ایڈمٹ کر دی. That is not a conclusive proof. That may operate as a estoppel.
and you can wriggle out from it. But if you admit something in written statement, تو اس پہ 1987 سپریم کورٹ میں از ویری کلیئر, وہ لا ابھی تک فالو ہو رہا ہے کہ یو کانٹ ریگل آؤٹ فرام اٹ. تو بی کیئرفل وائل ڈرافٹنگ اے ریٹن اسٹیٹمنٹ. آپ نے ایک چیز مد نظر رکھنی ہے کہ ویدر دس ایویڈینس از ریلیونٹ, اور دوسرا کہ کوئی پریجوڈس کاز نہ ہو ایکیوز کو. دیکھیں میرے خلاف ایک مقدمہ, میں ملزم اگر ہوں, میرے خلاف ایک مقدمہ بنا, اس کی ایک ایف آئی آر ہے, اس پہ کچھ اسٹیٹمنٹس آئے, کچھ ایویڈنس کلیکٹ ہوئی, پھر میں کورٹ میں آیا تو کورٹ سب سے پہلے میرے پہ چارج فریم کرتی ہے. پھر مجھے کاپیاں دی جاتی ہیں گواہوں کے بیانات کی, ایف آئی آر کی اور باقی ڈاکومنٹس کی. وہ پرووائڈیڈ ہے پروسیجر میں, آپ کو پتہ ہی ہے 265C سیشنز ٹرائل میں ہوتا ہے. اب مجھے بعد میں کوئی سرپرائز نہیں دیا جا سکتا کہ جی یہ بھی گواہ آ گیا ہے, یہ ایویڈنس بھی آ گئی ہے, تو اس سے میرا کیس پریجوڈس ہوگا ایز اے ایکیوز. یہ ساری چیزیں کورٹ نے دیکھنی ہوتی ہیں. یہ سوال کرنا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ اگر ریلیونٹ ہوگا تو الاؤ کیا جائے گا, اگر ریلیونٹ ہے تو پریجوڈس تو اس نے کاز کرنا ہی کرنا. ہاں وہ صحیح ہے, وہ چونکہ لکھا ہوا ہے سیکشن 540 میں کہ if court thinks fit that it is necessary for the just decision of the case, تو پھر تو کورٹ اس کو الاؤ کرے گی. ریلیونسی اس پارٹی نے بتانی ہے جو اس کو ایگزامن کروانا چاہ رہی ہے, اور اس پہ پھر کورٹ اس کو کرے گی. ہاں ایک سٹیج وہ بھی آتی ہے, ری ایگزامینیشن کی بات کی گئی سیکشن 540 میں, کہ اگر کوئی بات رہ گئی ہے آپ سے کوئی وٹنس سے, یا وٹنس نے کراس ایگزامینیشن میں کچھ اور بات کر دی, ایگزامینیشن ان چیف میں کچھ اور بات کی, تو اس کا پھر ری ایگزامینیشن ہو, تو وہ بھی کورٹ الاؤ کرتی ہے, لا الاؤ کرتا ہے. اب ہم تھوڑا سا اس کو تھریٹیکل ایک دو بات میں رہ نہیں پا رہا آپ سے کرنے کے لیے, میں نے اس میں لکھا بھی ہوا ہے اس کو تھوڑا سا. ویسے پہلے سی پی سی کا وہ نیچے, ہاں یہ سی پی سی میں جو پروسیجر ہے پروڈکشن آف ایویڈنس کا, وہ آرڈر 13 ہے, آرڈر 16 اینڈ آرڈر 18. یہ ڈیل کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹس کیسے پروڈیوس ہونے اور گواہ کیسے آنے. اس میں جیسے احمد بھائی نے بتایا کہ ایک لسٹ آف وٹنس دینا ضروری ہوتا ہے. کچھ سال پہلے تک کورٹس الاؤ کر دیتے تھے اگر آپ نے لسٹ آف وٹنس نہیں بھی دی. آج کل صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے لسٹ آف وٹنس نہیں دی تو آپ کوئی نیو وٹنس انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. کورٹس آر ویری اسٹرکٹ آن اٹ, اور وہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے, اور پھر آپ کا کیس پریجوڈس ہوگا اور آپ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے اس بات کو بھی مد نظر رکھیے کہ آفٹر فریمنگ آف ایشو ود ان اے اسٹیپولیٹڈ ٹائم وچ از 7 days آئی تھنک, تو آپ کو ریٹن لسٹ آف وٹنس ضرور دینا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ آپ دے دیں. بے شک آپ اس میں سارے وٹنس نہ کروائیں, چھوڑ دیں, وٹنس اسکپ کرنا آپ کی ڈسکریشن ہے. آپ فوجداری ٹرائل میں ایک لسٹ دیتے ہیں, چالان کے ساتھ لگ کے آتی ہے پولیس رپورٹ میں, اس میں 20 وٹنس ہوتے ہیں, 10 ہوتے ہیں, 20 ہوتے ہیں, 30 ہوتے ہیں. اٹس ڈسکریشن آف دی پروسیکیوٹر کہ وہ اس میں سے 2 وٹنس کرائے, 6 کرائے, 10 کرائے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے کرائے. پھر اس میں سیٹ کے وٹنسز ہوتے ہیں, وہ بات اینڈ پہ بھی ہم کریں گے کراس ایگزامینیشن کی ٹپس میں, کہ ایک سیٹ کے وٹنسز ہوتے ہیں. تو سیٹ کے وٹنسز میں 1 یا 2 کروائے جاتے ہیں, سارے نہیں کروائے جاتے. اسی طرح سول میں آپ جو لسٹ دے دیں گے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ پہ کوئی ڈیوٹی آ گیا کہ آپ نے سارے کروانے, اس میں سے آپ چوائس ہے آپ کی, آپ اس کو کروا دیں. بھائی کی اجازت سے میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا سول والی سائڈ کے اوپر. دعویٰ جب بنا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے وٹنسز کون سے ہیں. ہم نے یہاں پہ بے شمار دیکھے دعویٰ بنا کے پھینک دیتے ہیں, ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی آ جاتی ہے, آخری 2 دنوں میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہے. دعویٰ جب سیٹ اپ کرنا ہے جب, اور ریٹن اسٹیٹمنٹ بھی جب کر رہے ہیں تو اسی وقت کر رہے ہیں. آپ کو ایشوز فریمنگ کی انتظار نہیں کرنا چاہیے, پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کس طریقے سے ثابت کرنا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی ایڈوانس میں دیکھ لیا کریں, بیکاز یہ آپ کے مقدمے کی صحت پہ بعد میں اثر انداز ہوتے ہیں. ہاں یہ بنیادی بات انہوں نے ریمائنڈ کروائی ہے. آپ پلیٹ لکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس پلیٹ نے سپریم کورٹ تک جانا ہے اور اس کی فیٹ کیا ہونی. اگر آپ یہ ویژولائز نہیں کر پاتے کہ اس کی فیٹ کیا ہوگی, تو پھر وہ پلیٹ پھر کوئی بھی لکھ سکتا ہے.
ایڈوکیٹ اگر آپ ہے اور آپ سے یہ ریکوائر کیا جا رہا ہے کہ آپ پلیٹ لکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کیس ان نیسیسری بلٹ اپ کریں. کیس تو وہی ہونا ہے جو پلینٹیو کا ہے, لیکن پھر آپ کو اس کو کلیئرلی یہ بتا دینا چاہیے کہ بھائی آپ کے کیس کی یہ فیٹ ہوگی, اور اس کی میں نے جو پلینٹ آپ کی تیار ہم کر رہے ہیں اس میں آپ کو ہارنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں, اور آپ کے یہ ذہن میں ہونا چاہیے. اور پھر اسی طرح ثابت کیسے کرو گے جب آپ اب ایک آگے بات آئے گی وہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا. یہ پہلے یہ دیکھ لیں, یہ آرڈر آ گیا, آرڈر 13, پروڈکشن, امپاؤنڈنگ اینڈ ریٹرن آف ڈاکومنٹس, ڈاکومنٹری ایویڈنس ٹو بی پروڈیوس ایٹ فرسٹ ہیئرنگ, یہ اس کا طریقہ کار ہے. افیکٹ آف نان پروڈکشن آف ڈاکومنٹس, یہ اس کے آگے سارے رولز دیے گئے ہیں. اور اسی طرح آگے میں اس کو بریف کرتے ہوئے, ہائی کورٹس کی امینڈمنٹ بھی احمد بھائی نے بڑی مہربانی کی ہے, سارا انہوں نے اس میں ڈال دیا ہے. تو یہ آرڈر میں نے اس لیے یہ آپ کے لیے ریفر کیے ہیں ٹو ریفریش یور میموریز, کہ یہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے فوجداری پہ سائٹ پہ ایویڈنس کروانی ہے تو ہم نے یہ 3-4 سیکشنز پڑھنے ہیں, اور اگر ہم نے سول سائٹ پہ جانا ہے تو یہ 3 آرڈر ہیں. یہ بیفور گوئنگ ٹو ان دی کورٹ فار ایویڈنس, اگر آپ ان کو گو تھرو کر لیں گے اٹ وڈ بی ہیلپ فل. اب آئیے judge to decide the admissibility of evidence, that is Article 131 QSO. Judge to decide as to admissibility of evidence when either part proposes to give evidence of any fact. The judge may ask if the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. اب میں نے ویسے یہ جو چیزیں ہیں ساری, اب مجھے نہیں پتہ کہ اس کو کتنا آپ لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, بٹ میں ایک اوور ویو دے دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے, قانون شہادت آرڈر میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, یہ آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گی. جگہ جگہ لکھا ہوگا فیکٹ, جگہ جگہ لکھا ہوگا اف پرووڈ. کیو ایس او میں جو قانون شہادت کی ڈیفینیشن ہے وہ آرٹیکل 2 میں دی گئی ہے. ایویڈنس مینز اینڈ انکلوڈس ڈاکومنٹس ایگزیبٹڈ بیفور کورٹ اینڈ اسٹیٹمنٹس میڈ بائی دی وٹنسز. لیکن یہ اتنی کافی نہیں ہے, دس از ناٹ دی ہول ڈیفینیشن. اس کے آگے آپ کو پڑھنا پڑے گا آرٹیکل 6, اور آپ کو یہ 2 اور 6 ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو شہادت کی ڈیفینیشن کی سمجھ آئے. آرٹیکل 6 میں ڈسکس کیا گیا پروف کو, اور وہ بار بار وہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آرٹیکل 2 اور 6 میں جو ایویڈنس کی ایک مکمل ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے قانون شہادت آرڈر میں وہ ہے ریلیونسی آف فیکٹس. جتنا آپ اس کو ماسٹر کر لیں گے ریلیونسی آف فیکٹس کے چیپٹر کو, اتنی آپ کی کمانڈ ہو جائے گی قانون شہادت. اور جتنی آپ کی قانون شہادت آرڈر پہ کمانڈ ہوگی اتنے اچھے آپ کراس ایگزامینر بنیں گے, اتنے اچھے ہی آپ ایگزامینیشن ان چیف کروائیں گے اپنے وٹنس کا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. میں ٹرائل کے حوالے سے 2 باتیں بڑی ضروری ہیں, وہ پتہ نہیں اس پہ میں نے سلائڈ شاید نہیں بنائی, میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. ایک ہے ایشوز. سول ٹرائل میں پلینٹ آتی ہے, اس کے بعد ریٹن اسٹیٹمنٹ آتی ہے, اور کورٹ ایشوز فریم کرتی ہے. اس پہ وہ برڈن بھی لکھ دیتے ہیں کہ جی اس پہ برڈن ہے اور اس پہ برڈن ہے. بٹ اگر کورٹ ایشو فریم نہ بھی کرے تو پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا ثابت کرا. تو اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کرمنل ٹرائل میں ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ چارج, چلے چارج فریم ہو گیا. اب چارج اس نے لکھ دیا کہ مسٹر سو اینڈ سو یو آن 8th of October 2020 while armed with a gun
came at Flan Road and you made a firing and from which death of someone occurred. Hence you have committed an offence falling under section 302 PPC, which is triable by this court. And I, being judge of the court, charge you under this section. یہ ایک چارج فریم ہو. اب آپ پروسیکیوشن سائڈ سے ہیں تو آپ نے اس میں کیا پروف کرنا ہے بتائیں. وہ بھی چیزیں اس کے ریلیونٹ ہے, اس کا وہاں پہ آنا اور اس کے بعد فائرنگ کرنا, اس کے بعد اس کی وجہ سے ڈیتھ کرنا. اچھا, اور کوئی آپ میں سے دوست, اور کوئی دوست؟ آپ نے پاکستان پینل کوڈ اب سب پڑھتے ہیں ہم. پاکستان پینل کوڈ میں ایوری آفینس از ڈیفائنڈ. کچھ اب ہمارے اسپیشل لاز آ گئے ہیں, جیسے نیب لا ہے, جیسے اینٹی کرپشن لاز ہیں, اینٹی ٹیررزم کے لاز ہیں, ان میں آفینسز ڈیفائنڈ ہیں. آپ کسی بھی پاکستان کے شہری کو ایک ایسے جرم کی سزا دے سکتے ہیں جو آلریڈی کہیں پہ ڈیفائنڈ ہے, جو کہیں پہ ڈیفائنڈ کوئی چیز وچ از ناٹ ڈکلیئرڈ ایز اے اوفینس, اس پہ آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. اب اوفینس کی ڈیفینیشن پاکستان پینل کوڈ میں ہی آ جاتے ہیں, وہاں پہ دی گئی ہیں. تو میں اب آپ سے یہ عرض کر دوں بریفلی کہ جیسے مرڈر کی میں نے بات کی, تو اگر آپ مرڈر کی ڈیفینیشن جو سیکشن 299 پی پی سی میں ہے اس کو پڑھیں اور تھوڑا سا یہ ہیبٹ بنا لیں کہ پی پی سی میں ہر اوفینس کو پہلے ڈیفائن کیا گیا, پھر اگلے سیکشن میں اس کی پنشمنٹ دی گئی. جیسے چیٹنگ 415 میں ڈیفائن کیا گیا, پنشمنٹ اس کی 420 میں. تو عام لوگوں کے لیے تو 302 ہے, آپ کے لیے سیکشن 300 299 وہ امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے 415 امپورٹنٹ ہے, 420 امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے. اسی طرح آپ کے لیے 405 پی پی سی امپورٹنٹ ہے, 406 نہیں ہے, بیکاز 6 میں تو پنشمنٹ دی گئی. تو ڈیفینیشن آف این اوفینس از گیون انڈر سیکشن 405 پی پی سی. بعض سیکشن ایسے بھی ہیں جس میں وہ پنشمنٹ اور وہ ڈیفینیشن اکٹھی دے دیتے. تو اب ہر جو اوفینس ڈیفائن کیا گیا ہے پینل کوڈز میں, اس میں اس اوفینس کے انگریڈینٹس بتائے جاتے ہیں. اینڈ انگریڈینٹ آف این اوفینس آر دی ایشوز ان اے کرمنل ٹرائل. Prosecution must prove every ingredient of an offense to secure a conviction, and defense may discard any ingredient and deny cast any doubt about any one ingredient to secure an acquittal. جیسے مرڈر کی بات کر لیتے ہیں, اس میں یہ ہے, اس کے انگریڈینٹ یہ ہیں کہ there must be some actus rea, there must be death of a human being. یہاں پہ اکثر ہمارے پریکٹس میں ہوتا ہے, وہ ایک سوال ہے ہمارے مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ سینئر لوگ کئی پوچھ لیتے تھے انٹرویوز میں, بار کاؤنسلوں میں بھی, کہ جی کسی نے کسی کے بفلو کو فائر مار دیا ہے تو کون سا آفینس لگے گا. تو رپٹلی بعض لوگ یہ جواب دیتے تھے 302. تو وہ اس کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے. The death must be of a human being, and that act must be a voluntarily act. That should not be under some coercion. آپ یہ, اور that should not be under some illusion or under some misunderstanding or under some mistake. For example, a doctor while conducting a surgery, اس سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے سرجری کے دوران. اب وہ کیس کوشش کرے گی پروسیکیوشن کہ یہ مرڈر کا کیس ہے, بٹ ڈیفینس کہے گی کہ اٹ فالز ان دی ایکسیپشنز. اس پہ پھر یہ نیگلیجنس کے کیسز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی نیگلیجنس کس لیول کی تھی. مثلاً آپ اگر کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں, آپ سرجن بھی ہیں, اور آپ آپریشن کر رہے ہیں, کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو آپ ایکسیپشن لے سکتے ہیں. بٹ اگر آپ سمپل ایم بی بی ایس ہیں, آپ سرجن نہیں ہیں, تو آپ کسی کو آپریٹ کر دیتے ہیں, تو آپ ایکسیپشن میں نہیں جا سکتے. تو اس طرح یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. ہر اوفینس کے انگریڈینٹ
پینل کوڈ میں دیے ہوئے ہیں, تھیفٹ کے, بریچ آف ٹرسٹ کے, چیٹنگ کے, جو بھی اوفینس. اب اگر آپ پروسیکیوشن سائڈ سے ہیں تو آپ نے وہ انگریڈینٹ پورے کرنے ہیں, ان پہ ایویڈنس ساری آنی ہے. اور اگر آپ ڈیفینس پہ ہیں تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کو بریک کرنا ہے. تو یہ میں ایک آپ سے عرض کرنی تھی. اب ہم بریفلی آ جاتے ہیں سیدھا ایویڈنس پہ. آرٹیکل 131 جج ٹو ڈیسائڈ ایز ٹو ایڈمیزیبلٹی آف ایویڈنس. اب میری اس کاغذ سے شاید آپ کو تھوڑا یہ آئیڈیا ہوا ہو کہ کون سی ایویڈنس ریلیونٹ ہوگی. جج کے بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ چارج فریم کیا ہے, تو اس پہ جو ریلیونٹ ایویڈنس ہے نا, جو اس چارج کو پروو کرے, اس اوفینس کو. آپ چارج کا لفظ کو آپ ذرا ذہن سے نکال, ہر چارج میں یہ لکھا ہوگا اینڈ پہ کہ یہ اوفینس بنتا ہے, تو اس اوفینس کو آپ نے پروو کرنا. تو وہ پھر جج صاحب یہ دیکھیں گے کہ اچھا اس اوفینس کو پروو کر رہی ہے یہ شہادت, یا یہ بالکل اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, تو وہ پھر الاؤ کریں گے. اور اب آپ نے فیکٹ پروو کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہ الج کرتا ہوں کہ جی آئی پٹ مائی موبائل آن اے ٹیبل اینڈ دیٹ پرسن اسٹیلز اٹ, تو وہ پھر آپ کو یہ پروو کرنا ہے سب سے پہلے کہ میرا موبائل تھا, میں نے ٹیبل پہ رکھا اور اس نے وہاں سے اسٹیل کر لیا. تو یہ 3-4 فیکٹس میں نے ثابت کرنے. اب یہ ریلیونٹ فیکٹ ہے اس ٹرائل کے لیے. اسی طرح سول سائڈ پہ اگر میں کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ایز اے پلینٹف کہ جی آئی میڈ این ایگریمنٹ وتھ سم ون فار پرچیز آف اے پراپرٹی, اور وہ یہ مکان ہے اور یہ اس نے میرے سے اتنے پیسے لے لیے اور اتنے لینے تھے اور میرا یہ معاہدہ ہو گیا اور میرے حق میں ڈگری کریں, تو آپ نے ایز اے پلینٹف یہ ثابت کرنا ہے کہ دیر واز این ایگریمنٹ, آئی ہیڈ پیڈ دی منی, وی ور ایٹ اے سم انڈرسٹینڈنگ, میٹنگ آف مائنڈ تھی, کانٹریکٹ ہوا, اور میں نے اپنی انڈیور کی ہے, اور آئی ایم ایون ناؤ ریڈی ٹو perform my part of agreement. تو پلیز سے ہم کہ یہ آرڈر ہم کہ یہ ثابت کریں. تو وہ فیکٹس آپ نے وہاں پہ ثابت کرنے ہیں. کرمنل ٹرائل میں جو انگریڈینٹ آف دی اوفینس ہوں گے اس پہ جو آپ ایویڈنس دیں گے وہ فیکٹس آپ نے پروو کرنے ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے کورٹ یہ ایڈمیزیبلٹی کا کویسچن ڈیسائیڈ کرے گی. آپ ایک وٹنس لے کے جاتے ہیں, ڈیفینس سائڈ سے آبجیکشن آ جاتا ہے یہ ٹوٹلی ارریلیونٹ ایویڈنس ہے, اس کا کیا تعلق ہے اس کیس کے فیکٹس, تو وہاں پہ کورٹ وہ ایویڈنس ڈسکارڈ بھی کر سکتی ہے. مثلا آپ کا مرڈر کا چارج ہے اور وٹنس یہ آ کہتا ہے جی آئی واز پریزنٹ ان دی ٹاؤن اینڈ میں نے رات کو سویا رہا, صبح کو جاگا, یہ ہوا وہ ہوا, وہ اس فیکٹ کے بارے میں کوئی ایویڈنس ہی نہیں ڈپوز کرتا, تو وہ یوز لیس ہے, اس پہ کورٹ ڈسکارڈ کرے گی اس کو. If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, that such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned, unless the party undertake to give proof of such fact and the court is satisfied with such understanding. یہ اس میں آگے ایک آرٹیکل بھی ہے QSO میں. فار ایگزامپل میں یہ الج کرتا ہوں کہ جی the document which I am producing is a photocopy and the original has been lost. تو کورٹ میرے سے یہ ریکوائر کرے گی کہ میک اٹ before we admitting it, please prove first that the original has been lost. ٹھیک ہے, تو یہ مجھے پہلے ثابت کرنا پڑے گا, پھر وہ ایڈمیزیبلٹی اس کی آئے گی کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ایڈمیزیبل ہے کیونکہ اوریجنل ہیز آلریڈی بین لاسٹ. If the relevancy of an alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the judge may in his discretion either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact. یہ اسی سے ریلیونٹ ہے کہ آپ اس فیکٹ کو اپنا ایویڈنس سے پروو کر سکتے ہیں. اب اس میں السٹریشنس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, نیچے پڑھ لیتے ہیں. The relevancy of the denial depends on the identity of the property. یہ برحال یہ ساری السٹریشنس ہیں. اب یہ بات وہ آگے آئی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی, ایشوز ان سول سوٹ.
سول سوٹ میں کورٹ ایشوز فریم کرتی ہے اور آپ نے ایشوز دھیان سے فریم کرانے ہوتے ہیں کہ جی یہ اس پہ ایشو واقعی ریلیونٹ ہے یا اس میں یہ ایشوز بنتے ہیں، اور کورٹ پھر ان ایشوز پہ ججمنٹ دیتی ہے. ان کا برڈن بھی کورٹ خود ہی ڈیسائیڈ کرتی ہے، اس کو بھی آپ کنٹروورٹ کر سکتے ہیں. چارج ان کرمنل ٹرائل، یہ بات میں نے آپ کو عرض کر دی ہے. ریلیونسی آف فیکٹس اینڈ ریلیونٹ فیکٹس، اس پہ بھی میں نے تھوڑی سی عرض کر دی ہے. اگر آپ کو اس پہ کوئی کنفیوژن ہے تو بے شک بتا دیں، میں اس کو مزید ایکسپلین کر سکتا ہوں. یہ بیسیکلی وہی بات ہے کہ آپ نے وہ فیکٹ ریلیونٹ ہوں گے ٹرائل میں آپ کے، جو یا آپ کے ایشوز کو پروو کریں یا آپ کے اوفینس کے انگریڈینٹس کو پروو کریں. فیکٹ ان ایشو یہ ہے کہ کون سا فیکٹ ان ایشو ہے بفور اے کورٹ ٹو ڈیسائیڈ اے لیس، اور ریلیونٹ فیکٹ یہ ہے کہ جو اس فیکٹ ان ایشو کو پروو کرے. فیکٹ ان ایشو از سم تھنگ ڈفرینٹ. فیکٹ ان ایشو آر دی ایشوز framed by the court in a civil suit, and facts in issue are the ingredient of an offence in a criminal trial. All those facts which has tendency to prove these facts in issue are called relevant facts. ٹھیک ہے، اور اس کے آگے بھی ڈگریز ہیں. ریلیونٹ فیکٹس کے آگے بھی کچھ ڈگریز ہیں کہ جو ریلیونٹ فیکٹس کو، فیکٹس وچ آر ناٹ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ٹو دی فیکٹس ان ایشو بٹ دے آر کلوزلی ریلیٹڈ ٹو ریلیونٹ فیکٹس، وہ بھی ایک ہے. جیسے کرمنل میں ایک ایویڈنس ہے ریس جیسیا جس کو بولتے ہیں، کہ وہ ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتی، لیکن وہ ڈائریکٹ ایویڈنس کو کے فیکٹس کی بجائے کچھ ریلیونٹ فیکٹس کے بارے میں ایویڈنس ہوتی ہے جس سے فیکٹس ان ایشوز کو کرابوریٹ کیا جا سکتا ہے، پروو کیا جا سکتا ہے. سرکمسٹانشیل ایویڈنس بیسیکلی ایک علیحدہ، وہ دو بیسک کیٹیگریز ہے ایویڈنس کی. ون از اورل ایویڈنس اینڈ the other is circumstantial evidence. تو سرکمسٹانشیل ایویڈنس میں بھی بیسیکلی وہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے ریلیونٹ فیکٹ کی شہادت دینا ہوتی ہے. اور اگر آپ اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ اگر جورسپروڈنس میں دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ فیکٹ کی ایویڈنس پتہ ہے. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے ٹرائل میں کہ ہمارے یہاں کورٹ کو سارے کام کرنا پڑتے ہیں ایویڈنس فیکٹس پہ بھی اور لاء پہ بھی. باہر انگلینڈ میں یا امریکہ میں وہاں فیکٹس پہ جوری دیکھتی ہے، اور جوری جب فیکٹس پہ اپنی فائنڈنگ دے دیتی ہے تو پھر کورٹ لاء اپلائی کرتی ہے. ہمارے یہاں کورٹس کو سارا کام کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے وہاں پہ اگر آپ جورسپروڈنس کو یاد کریں تو وہاں پہ آپ کو پڑھایا گیا ہوگا کہ فیکٹس، کورٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ کویسچن آف فیکٹ، کورٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ کویسچن آف لاء، واٹ از کویسچن آف فیکٹ، واٹ از کویسچن آف لاء اینڈ واٹ از مکس کویسچن آف لاء اینڈ فیکٹ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اسی لیے ریلیونسی آف فیکٹس کا جو یہ چیپٹر ہے قانون شہادت میں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کو ضرور آپ لوگ بار بار پڑھ لیں. جی ڈیلیٹ کروانا وہ سی پی سی کا ہے جی. اپنا ممبر صاحب بتائیں. ایڈیشن اور ڈیلیشن آف ایشوز وہ آرڈر ہے سی پی سی میں، وہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ ظاہر ہے ہاں، وہ ایشوز آپ فریم کرتی ہے کورٹ تو آپ اس پہ آبجیکشن لے سکتے ہیں کہ یہ ایشو نیسیسری ہے پلیز فریم اٹ، اور یہ ایشو ان نیسیسری ہے پلیز ڈیلیٹ اٹ. ویسے جنرلی اگر یہ بھی ہے کہ کوئی ایشو نہ بھی فریم ہو تو ڈیسیژن آ سکتا ہے، بٹ ایشوز فریم کیے جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایویڈنس کیا دینی ہے. اس کے ساتھ برڈن بھی بتایا جاتا ہے، او پی پی اونس آف پروف آن پلینٹف، او پی ڈی اونس آف پروف آن ڈیفینڈنٹ. تو وہ اس طرح پھر وہ شہادت آتی ہے. وہ سی پی سی میں آرڈر اس کا دیکھ لیجئے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے، میجر ایکٹ میں لایا نہیں، ادروائز میں آپ کو بتا دیتا. اچھا جی، اب آ جائیں ٹائپس آف ایگزامینیشن آف اے وٹنسز. ایگزامینیشن ان چیف، آرڈر 14 رول 1. ہاں یہ نوٹ کر لیں، آرڈر 14 رول 1. آرٹیکل 132 ایگزامینیشن ان چیف ہے، کراس ایگزامینیشن 133 ہے،
اور ری ایگزامینیشن پھر آرٹیکل 132. یہ لیڈنگ کوسچن اچھا یہ اب وہ میرا خیال ہے نہیں ہمارے پاس. کون سی چیز؟ 132 اور 3 وہ شاید نہیں کیا ہم نے. ایسے کریں انہیں کہ میجر ایکٹ لے آئے. میں کھول دیتا ہوں جی ایک سیکنڈ. آلریڈی میں نے آپ کے لیے نکالا ہوا ہے. آپ کیو ایس او چاہیے؟ کیو ایس 132 and 133. آگے 32 یہ آ گیا تھی آپ کے سامنے. ایگزامینیشن ان چیف. The examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination in chief. The examination of a witness by the adverse party shall be called his cross examination. اب یہاں پہ وہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ پلینٹف کا وٹنس ہے تو وہ اس پہ کیا ہے تو ڈیفینس کا. یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ وٹنس چاہے پلینٹف کا ہے یا ڈیفینڈنٹ کا ہے, طریقہ کار یہی ہوگا. پہلے وہ پارٹی اس کو بیان کروائے گی جو اس کو لے کے آئی ہے, پھر دوسری پارٹی اس پہ جرا کرے گی یا کراس ایگزامینیشن کرے گی. The examination of a witness subsequent to cross examination by the party who called him shall be called his re-examination. اب ایک پارٹی نے ایک وٹنس کروا دی لیکن بعد میں کوئی کراس میں ایسی چیزیں آ گئی کہ انہوں نے کہا ہم نے دوبارہ اس پہ کرنی ہے ایگزامینیشن, تو وہ پھر ری ایگزامینیشن ہوگی. اچھا اب یہ اسپیسیفک assertions made by the witness. If a specific اچھا کامنٹری ہے, چلیں یہ میں ویسے عرض کر دوں گا. Order of examination. Witness shall be first examined in chief, then if the adverse party so desire, cross-examined, then if the party calling him so desire, re-examined. The examination and cross-examination must relate to relevant fact, but the cross-examination need not to be confined to the facts to which the witness had testified on his examination in chief. The re-examination shall be directed to explanation of matters referred to in cross-examination, and if the new matters is by the permission of the court introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine the witness. اب اس سے آپ کو ایک اسکیم سمجھ آئی ہوگی کہ پہلے اس پہ وہ پارٹی ایگزامن کرے گی جو اس کو لے کے آئی ہے, پھر ایڈورس پارٹی کراس کرے گی. کراس میں اگر اس نے کوئی ایسی باتیں کہہ دی ہیں کہ جو اس پارٹی کے انٹرسٹ کے خلاف جا رہی ہے تو پھر اس کو رائٹ ہے کہ وہ اس کو دوبارہ ایگزامن کر لے. اور اگر انہوں نے دوبارہ کوئی ایسی بات کر دی ہے جو دوسری پارٹی چاہتی ہے کہ یہ کوئی بات نہیں آ گئی ہے تو وہ پھر ان کو رائٹ ہے کہ وہ دوبارہ سے اس کو کراس کر لیں. جی آپ وہ ایک نہیں, یہ پریکٹیکلی ایک ہی دفعہ ہوتا ہے, بس ایک دفعہ اس کا ری ایگزامینیشن اگر ہونا ہے تو اس پہ ایک دفعہ کراس ہونا ہے. نارملی کراس نہیں ہوتا, بڑے ریئر کیسز میں وہ ہوتا ہے, اس کے بعد وہ ختم ہوتا ہے. جب جو پلینٹف کی جو وٹنس ہے جب ان چیز کروا رہا ہوتا ہے, جو ڈیفینڈنٹ سائڈ ہوتی ہے اس کی بڑی انوالومنٹ ہوتی ہے میں ہم نے دیکھا ہی, تو اس کو کیسے روکا جائے یا وہ کر سکتے ہیں؟ وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اچھا اب وہ مین پہ آ جائیں گے, باقی جو ہمارا مین تھا کون سے اوپر ہاں یہ نیچے ایک اوپر. کراس ایگزامینیشن یہ ہے پرپز آف ایگزامینیشن ان چیف, پرپز آف کراس ایگزامینیشن. اب جو آپ نے بات کی اس پہ آگے پورا ایک سیکشن ہے لیڈنگ کویسچن. تو لیڈنگ کویسچن کیا ہوتا ہے, کوئی آپ میں سے ڈیفائن کریں گے؟ واٹ از اے لیڈنگ کویسچن؟ ہاں یہ صحیح جواب ہے. A leading question is a question which itself suggests an answer. ٹھیک ہے, تو ایک ہوتے ہیں انٹروڈکٹری کویسچنس. آپ وٹنس سے پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے, تو اٹس مین کہ اس کو نام ہی بتانا ہے. آپ کی ایج کیا ہے, آپ رہتے کہاں پہ, آپ کرتے کیا ہیں, یہ ہے انٹروڈکٹری کویسچن. اس کے بعد آپ اس کو چیف کراتے ہیں تو وہاں پہ آپ لیڈنگ کویسچن نہیں اس کو کر سکتے.
تو وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ دوسری سائڈ سے بڑا اعتراض آتا ہے، وہ اعتراض یہی آتا ہے کہ آپ لیڈنگ کویشچن کریں. مثلاً آپ اس کو کیس یہ ہے لین دین کا کہ جی پیسے 2 لاکھ دیے اور اس نے مجھے ریٹرن نہیں کیے، تو ریکوری کا دعویٰ ہے. آپ نے پلینٹ فائل کی، اس نے کہا جی نہیں میں نے تو پیسے لیے ہی نہیں. اب گواہ آیا تو آپ نے اس کو یہ نہیں، آپ یہ تو پوچھ سکتے ہیں اس سے آپ سے اس نے کتنی اماؤنٹ ادھار لی. آپ ایگزامینیشن ان چیف میں یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ اس نے ادھار لی. آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس نے آپ سے 2 لاکھ ادھار لیا. تو یہ ایک سجیسٹیو آنسر جو ہوتا ہے نا، وہ ذرا اس میں بڑا، اور ان میں ویسے تھوڑی تھن لائنس ہی ہوتی ہیں. اٹ ڈپینڈز اپان دی سچویشن. سر اس میں اگر وہ کرتا ہے یا اسے کوئی کرنے کو بتاتا ہے تو اسے پتہ لگ رہا ہے کہ اسے وہ ریمائنڈ ہو جاتا ہے، تو اس سے جو نقصان ہوا کہ وہ پہلے اس کے دیر میں نہیں تھا تو وہ بتا رہا ہے، تو اس کا کیا ڈیفینس، اس کے بارے میں کیا؟ دوبارہ بولیے گا. یہ کیا ہے اگر کسی کا چیف ہو رہا ہے اس میں تو کچھ چھوڑ رہا ہے، جو گواہ ہے اس کا جو وکیل ہے وہ اسے ساتھ میں چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، اس کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. آپ نے کبھی بھی اپنی جو لائر کی انٹیگریٹی ہے اور رسپیکٹ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا. کورٹ میں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے یہ شائبہ ملے کہ آپ پارٹی کے انٹرسٹ کو اپنی ذات سے زیادہ واچ کریں. آپ نے اس سے جو بات وہ چھوڑ گیا ہے اس کے متعلق آپ اس کو کویشچن پٹ کریں. جب آپ کویشچن پٹ کریں گے تو اس کے ذہن میں آ جائے گا. آپ نے اس کو ایسے نہیں بتانا کہ احمد بھائی یہ بھی رہ گیا تھا، یہ نہیں کرنا. جی آپ پھر کورٹ کو آبجیکشن کریں اور کہیں جی یہ چونکہ اب لائر نے یا کسی تھرڈ پارٹی نے اس کو بتایا ہے تو یہ ریکارڈ نہیں ہوگا. اور اس پہ اگر کورٹ ریکارڈ کر لیتی ہے تو آپ اس پہ آبجیکشن کر دیں. کورٹ آپ کا آبجیکشن لکھے گی اور پھر اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ ویدر آبجیکشن از ویلڈ اور ناٹ، اور یہ ہم نے اس کو ایڈمٹ کرنا ہے یا اس کو ڈسکارڈ کرنا ہے. اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ نے آبجیکشن ہی کرنا ہے. یار نیچے والی ایکچولی مبشر بھائی میرے خیال میں بہت شریفانہ بیچ میں کرتے ہیں. ہمارا تو جن سے ٹاکرا ہوتا ہے وہ سر سامنے ریٹن کویشچن اور آنسر بھی انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اس کے سامنے. وہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ سول میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اتنا زیادہ لوگ کیئر نہیں کرتے، اور یہاں پہ ہم ایڈوکیسی کی سکلز کو کمپرومائز کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ چیف کروا دیں، ہم ذرا بعد میں کر لیں گے، اور وہ کورٹ میں بعض اوقات موجود بھی نہیں ہوتے. تو پریزنٹ رہے چیف، چاہے فوجداری کا ہو چاہے سول کا ہو، اس کا طریقہ ایک ہی. نہیں میں ڈس ایگری کروں گا، بیکاز دیکھیں فوجداری کے اندر جج صاحبان میرا امپریشن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرٹ کرتے ہیں. یہاں پہ جتنا ہم ریلیونٹ کویشچن آپ فار ایگزامپل کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہر چیز کے اندر ہوتا ہے. فار ایگزامپل ذرا کا آپ کو بتا دیتا ہوں کیڑا کویشچن ہے تو وکیل آگے سے کہتا ہے سر ارریلیونٹ، دا موسٹ ریلیونٹ کویشچن جو آپ کا ہوتا ہے اس، اور ساتھ ہی لقمہ دے دیتا ہے کہ اس کا یہ جواب اس اصل میں یہ ہوتا ہے اس طریقے سے. سر اس کو تو اس نے فلاں جگہ پہ کیا، ادھر سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ یہ وہاں پہ پھر آپ کو جج کو کنوینس کرنا پڑتا ہے. مبشر بھائی نے بالکل درست کہا ہے کہ وہ ایکسکلوڈ جو کروانا ہے اور جو اس کی ٹیوٹرنگ ہو رہی ہے ایک لیول کے اوپر جا کے آپ کو اس کو جج سے سیٹ اپ کال دلوانی پڑتی ہے. اور ہمارے وکیل بھائی نیچے تو سر بہت سول کے اندر تو بیچ میں جنگ ہوتی ہے، ہر جملے کے اوپر لڑائی ہوتی ہے. اور نہیں وہ ایسا ہے کہ اننیسیسریلی جنگ نہیں کرنی چاہیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اب طریقہ کار یہ نکلا ہے. میں نے اپنی 23 سال کی وکالت میں نے تھوڑا بہت ٹرائل کا بھی کام کیا ہے. میں نے شاید 2 دفعہ یہ ہوا ہے، جج صاحبان اتنے قابل تھے کہ ہم نے objection while evidence recording of evidence we raised an objection and court noted the objection, court afforded the opportunity of arguments and then and there decides. Otherwise اب پریکٹس یہ بن گئی ہے کہ وہ آپ کا اعتراض لکھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں we will decide its fate at the time of final arguments, اور فائنل آرگومنٹس میں وہ بالکل اس کو اسکپ کر دیں. تو یہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ چیزیں پریکٹس میں آ گئی ہیں. ادروائز کورٹ پہ یہ لازم ہے کہ کورٹ دین اینڈ دیر اسی آبجیکشن کو ڈیفائن کرے، ویدر اٹ واز اباؤٹ دی ریلیونسی آف دی ایویڈنس، ویدر اٹ واز اباؤٹ دی
non-proper way of recording of evidence, whether it's about tutoring, whether it's about hearsay, جو بھی ہے وہ کریں. جی آپ بتائیں. ان چیز کے اندر جب وٹنس اپنی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے تو کیا وہ پیپر پہ لکھ کے یا آپ کے کچھ نمبر ہوتے ہیں؟ نہیں ہمارے ساتھ ایک بینکنگ نہیں وہ آپ کورٹ کے نوٹس میں لائے ہیں کہ جی یہ تو دیکھ کے پڑھ لیں. بٹ ریفریش اپنی میموری کر سکتا ہے وہ. نہیں وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ہی میں ریفریش ہز میموری بٹ وہ ٹیکنیکل وٹنسز ہوتے ہیں جن کو ریفریشنگ میموری الاؤ ہوتی ہے, ادروائز الاؤ نہیں ہوتی. یہ دیکھیں وٹنس نے جو اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے دس از کالڈ اورل ایویڈنس. اورل کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبانی ہونی, یہ ہاتھ سے یا کاغذ پہ دیکھ کے لکھا پڑھ نہیں سکتے. اس پہ آپ آبجیکشن لیں, وہ آپ کا آبجیکشن ایڈمٹ ہو جائے. جیسے کہ آرٹیکل 155 ہے نا, اس کی آڑ میں جو فارمل وٹنس ہوتے ہیں نا, اس میں یہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ آپ نے جو میموری وہ ہے سارا اس کا پروسیجر ہے. جب وہ ریفریش کرے گا پھر آپ کے ایز اے ڈیفینس لائر کیا رائٹس ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ یہی ہے نا کہ جب وہ چیف ہوگا اس سے وہ پہلے اسے ایک بار پڑھ سکتا ہے, لیکن جب اس کا چیف ہو رہا ہوگا تو پھر نہیں پڑھ سکتا. بالکل صحیح. اچھا, پرپز آف ایگزامینیشن ان چیف, یہ سیدھا سا ہے. ایگزامینیشن ان چیف کا پرپز یہ ہے کہ آپ نے جو ریلیونٹ فیکٹ پہ جو ایویڈنس فیکٹس ان ایشو پہ جو ایویڈنس دینی ہے وہ آپ دے سکیں. آپ گواہ, جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ گواہ اگر کوئی چیز چھوڑ رہا ہے تو اس کو آپ یا سوال جواب میں یاد کروا سکیں, سوال پوچھ لیں کہ اچھا وہ اگر فار ایگزامپل جیسے میں نے عرض کیا وہ کہتا ہے جی 2 لاکھ روپیہ میں نے اس کو دیا اور یہ لے کے چلا گیا اور اس نے میرے سے وعدہ کیا 6 ماہ میں واپس کر دوں گا اور واپس نہیں کیا. اس نے ایک فیکٹ چھوڑ دیا کہ وہاں پہ اس وقت فلاں گواہان موجود تھے. تو آپ اس کو سوال کر سکتے ہیں کہ اچھا جب یہ 2 لاکھ روپیہ تم نے دیا تو وہاں پہ کوئی اور بھی تھا؟ نہیں, یہ لیڈ نہیں کرے گا. یہ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہاں پہ نجف اور علی بھی تھا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ کوئی اور بھی تھا. تو وہ, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے علاوہ کون تھا یا اس محفل میں اور کتنے لوگ تھے. آپ اس طرح کا کوئی اس کو سوال کر سکتے ہیں. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ دونوں اکیلے تھے یا کچھ بھی آپ کہہ لیں. وہ اس طرح کی آپ نے, میں نے ایک مثال دی ہے تو آپ یہ سوال تو کر سکتے ہیں. لیکن تو یہ الاؤ ہوتا ہے نا, ایگزامینیشن ان چیف میں الاؤ ہوتا ہے. ایگزامینیشن ان چیف سارا والنٹیئر ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ کورٹ ہیمپر کر دے گی کہ آپ اپنی شہادت ہی نہ دے پائیں. پرپز آف ایگزامینیشن ان چیف, ادروائز تو پھر لیجسلیچر یہ لکھتی کہ وٹنس آئے گا اور اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دے گا. تو جب ایگزامینیشن رکھا گیا ہے تو اٹس مین کہ یہ کویشچن آنسر فارم میں ہو, اور کورٹ بھی کویشچن کر سکتی ہے. وکیل کی بھی ایویڈنس ہوتی ہے نہیں, وکیل کی ایویڈنس نہیں ہوتی. وکیل صاحب نہیں, وہ تو اب آپ نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا ہے, وہ ویسے ہوتا نہیں ہے. نہیں, میں وہی بیچ میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کا ایک ایسپیکٹ ڈاکیومنٹس ایگزیبٹ کروانا بھی آپ کا ہے, جو کہ اس کے اندر آپ ایگزامینیشن کے ریکارڈ کے اوپر لانے کے لیے بھی آپ یہ سارے کا سارا چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکیومنٹ جس کے اوپر آپ نے اگریمنٹس پہ کرنا ہے, اگر وہ ڈسپیوٹیڈ ہے اس کو ثابت بھی کرنا اور ایگزیبٹ بھی آپ نے کروانا ہے. That is one aspect of examination as well, not just. وہ ڈاکیومنٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ادر پارٹی اس پہ کراس کر سکے. جی, پہلے اگر آپ اسٹیٹمنٹس کروا دیں اور ڈاکیومنٹس اینڈ پہ جا کے وکیل صاحب اپنے بیان میں دے دیں یا کسی تھرڈ ارریلیونٹ گواہ کے بیان میں دے دیں سارے ڈاکیومنٹس, تو وہ پھر جو ادر پارٹی ہے اس کو ان پہ کراس کا موقع ہی نہیں ملتا. تو دیٹ لوزز اٹس سگنیفیکینس. پرپز آف کراس ایگزامینیشن, جی کراس ایگزامینیشن میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس کے پرپزز بڑے واسٹ ہیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ نے اس کا کریڈٹ امپیچ کرنا ہے, پھر آپ نے اپنا ڈیفینس ثابت کرنا ہے اور یہ اس پہ کرنا ہے کہ یہ اپنا کیس ثابت نہیں کر پا رہے, پروسیکیوشن یا پلیڈنگ. وٹ از اے لیڈنگ کویسچن اینڈ وٹ اٹ آسکڈ بائی ہو اینڈ وین ناٹ الاؤڈ. میں نے ویسے کر دیا ہے. اس پہ آرٹیکل 137 اینڈ 138 آر دی ریلیونٹ آرٹیکلس.
Court to decide, Article 143, court to decide when questions shall be asked and when witness is compelled to answer. If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceedings, except in so far as it affects the credit of any witness by injury in his character, the court shall decide whether or not the witnesses shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it. In exercising its discretion, the court shall have regard to the following consideration. Such questions are proper if they are of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies. Such questions are improper if the imputation which they conveys relates to matters so remote in time or of such of character that the truth of the imputation would not affect or would affect in allied degree the opinion of the court. یہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ کورٹ نے یہ اجازت دینی ہے کہ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے یا نہیں پوچھا جا سکتا. اسی طرح آرٹیکل 146 میں انڈیسنٹ اینڈ سکینڈلس کویسچنز ہیں. آپ کی اجازت سے میں بار بار انٹر آپ بیچ میں کر رہا ہوں, میرا بھائی مائنڈ نہیں کرے کیونکہ میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ پچھلا والا کے اوپر آپ کو 15 نوٹ بنانے چاہیے تھے, بیکاز اصل میں تو وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جج کے پاس آپ کن کن چیزوں پر آبجیکشن لے سکتے ہیں, اور اگر کوئی روانی کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ نے کس طریقے سے اس کا رابط بیچ میں توڑنا ہے, کن نقطوں کے اوپر آپ وہ ایکسکلوڈ کروا سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کے سامنے سیکشن پڑھائے جا رہے ہیں یہ میرا لیکچر نہیں ہو رہا, یہ وہ اسلحہ ہے اور وہ گولیاں ہیں جو کہ آپ نے وہاں پہ چلانی ہے اپنے نشانے کے اوپر مارنے کے لیے. تو پچھلا والا آپ کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ آپ آ کے اس کے ساتھ ریلیونس کیسے اسٹیبلش ہو رہی ہے, جج نے الاؤ کرنا ہے نہیں کرنا, پرمیسیبلٹی کا چونکہ سوال کے اوپر آبجیکشن آئی ہے اس کے اوپر کرنا ہے. کہاں پہ اگر آپ نے آبجیکشن ریز کی, وہ کہتا ہے کہ جی دوسرا بندہ کہتا ہے ریلیونٹ نہیں ہے, اس کا کیا تعلق ہے, یہ اپنی بیوی کو پیٹتا ہے تو اس مرڈر سے اس کا کیا تعلق ہے, اس کے اندر وہ آپ اس کو ایکسکلوڈ بھی کروا سکتے ہیں. یہ چیزیں جب تک سمجھو گے نہیں, مشکل لینگویج میں لکھی ہوئی ہیں, سمجھو گے نہیں تو ان کے اوپر کھیل نہیں سکو گے. اصل میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر نوٹ دبا کے بننے چاہیے, اس کا انجر پنجر علیحدہ ہونا چاہیے. یہ آپ کو 15 پتے دے رہا ہے کہ جس کو آپ نے استعمال کر کے آپ نے کراس ایگزامینیشن یا ایگزامینیشن کو لے کے چلنا ہے. تو ذرا تھوڑا سا اس کو کلوزلی ذرا ایگزامن کیجیے. ایک چیز آپ نے بڑی دیکھیں گے ہر ٹرائل میں یہ ایشو سامنے آئے گا, ہوسٹائل وٹنس. کہیں گے یہ تو وٹنس ہوسٹائل ہو گیا, ہم نے اس کو پروڈیوس کیا ہے بٹ یہ ہوسٹائل ہو گیا. تو یہ آرٹیکل 150 اور 151 یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. کویسچن بائی پارٹی ٹو ہز اون وٹنس, دا کورٹ میں if discretion permit the person who calls the witness to put any question to him which might be put in cross examination by the adverse party. مطلب آپ کو اپنے ہی گواہ پہ جرا کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو لائے تھے اس کو کہ وہ آپ کے سٹانس کو سپورٹ کرے گا, بٹ اس نے آ کے کہہ دیا جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یا میں تو وہاں پہ تھا ہی نہیں, یا جب یہ 2 لاکھ روپیہ دے رہا تھا اور لے رہا تھا میں تو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا, تو وہ پھر آپ اس پہ کورٹ کہتی ہے اچھا آپ اس پہ جرا کرنا چاہیں گے, آپ کورٹ سے پہلے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز ڈکلیئر ہم ہوسٹائل. ہوسٹیلٹی کا جو لا ہے وہ یہ ہے کہ ہوسٹائل وٹنس صرف اس بات پہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے خلاف شہادت دے گا. ہوسٹائل اس بات پہ ہوگا if he is concealing the truth. یہ موٹا سی پرنسپل ہے, وہ میں آپ کو عرض کر دیا, اس کو آپ مزید آگے. اسکینڈلس, ہاں جی, وہ کریکٹر کے حوالے سے جو نہیں, وہ اس پہ سیکشن ہے ڈیفیمیشن کے حوالے سے, پورا ایک سیکشن ہے کراس ایگزامینیشن کا کہ ڈیفیمیشن کے کیس میں ود دی پرمیشن آف دی کورٹ آپ کویسچنس کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں بندے کا کریکٹر ان ایشو آ جاتا ہے. تو وہ بھی ایڈریس ہوا ہے پورا, تو وہ میں اس کو ذرا اسکپ کر گیا ہوں آپ کے ٹائم کے لیے, ادروائز وہ اس پہ پوری لمبی بحث ہو سکتی ہے. جی ہاں دیکھا جائے گا بالکل.
اس میں آپ کو کراس ایگزامینیشن میں جب آتا ہوں تو وہ میں چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ کیا کیا اس میں ہوگا. اب اس سیکشن میں امپیچنگ دی کریڈٹ آف اے وٹنس. دا کریڈٹ آف اے وٹنس میں بی امپیچ ان دا فالوئنگ ویز بائی دی ایڈورس پارٹی اور ود دی کنسینٹ آف دی کورٹ بائی دا پارٹی ہو کالز ان. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ اسی کا جواب ہے آرٹیکل 151. بائی دی ایویڈنس آف اے پرسن ہو ٹیسٹیفائی دے فرام دیئر نالج آف دی وٹنس بلیو ہم ٹو بی انورتھی آف کریڈٹ. کہ یہ کوئی کریڈیبل آدمی نہیں ہے, یہ تو جھوٹ بھی بول دیتا ہے, کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے. The proof that the witness has been bribed or has accepted the offer of a bribe or has received any other corrupt inducement to give his evidence. جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ عدالتوں میں وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ پیڈ گواہ مل جاتے ہیں. تو یہ وہ اس چیز کو آنسر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایڈورس پارٹی نے اس کو پیسے دے دیے یا پیسے دینے کی آفر ہے, کیا کہا ہے کہ آپ یہ گواہی بدل دو عدالت میں ہمارے حق میں تو ہم بعد میں آپ کو یہ چیز دے دیں گے. By proof of former statements inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ فارمر اسٹیٹمنٹس اگر اس نے پہلے سے کوئی بیان دے رکھا ہے کسی اور کیس میں یا اسی کیس میں جو کانٹراڈکٹ کرتا ہے اس کے آج کے بیان سے, یا اگر وہ میرا وٹنس ہے تو میں نے اس کا اگر 154 کا بیان کروایا ایف آئی آر کا یا 161 کا تو اس نے میرے کیس کو سپورٹ کیا, آج آ کے تو وہ نئی کہانی بتانے لگ گیا ہے, تو یہ میں اس کی فارمر اسٹیٹمنٹ اس کو پٹ کرتا ہوں. میں پہلے کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز ڈکلیئر ہم ہوسٹائل بیکاز ہی ہیز چینج ہز اسٹیٹمنٹ آن اے 180 ڈگری فرام ہز پریویس اسٹیٹمنٹ. تو پھر میں اس کو پٹ کروں گا کہ آپ آئی او کے پاس گئے تھے, شامل تفتیش ہوئے تھے, وہ کہے گا ہاں جی ہوا تھا, آپ نے اس کو یہ بیان دیا یہ بیان دیا, وہ ساری اسٹیٹمنٹ اس کو پٹ کرو. یا میں اس کو کہوں گا کہ میں نے یہ ڈاکومنٹ جب آپ نے سائن کیا آپ اس کے اٹیسٹنگ وٹنس بنے تو اس ڈاکومنٹ میں یہ چیزیں ڈیل ہوئی تھی. تو وہ ڈینائی کر دیں یا ایکسیپٹ کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے, بٹ وہ ایک فارمر پریویس اسٹیٹمنٹ سے آپ اس کے کریڈٹ کو امپیچ کر سکتے ہیں. یہ وہ وٹنس صرف اس کو نہیں آپ کر سکتے اونلی کہ جو آپ کا ہے, جو آپ کے ایڈورس وٹنس آ رہا ہے اس کی بھی جو پریویس اسٹیٹمنٹ ہوگی. اب میں آپ کو اس چیز پہ لے جاؤں گا کہ سیکشن 161 سی آر پی سی یا 154 سی آر پی سی جو یہ بتاتا ہے کہ تفتیشی آفیسر ڈیورنگ انویسٹیگیشن گواہوں کے بیانات لکھے, تو وہ لکھا ہوا ہے کہ دا اسٹیٹمنٹ اف پرووڈ may be used in contradiction and corroboration of a witness while trial. تو وہ جو پریویس اسٹیٹمنٹ ہوگی اس سے آپ نے اس کو کراس ایگزامن کرنا ہے کہ آپ نے پولیس کو یہ بیان دیا تھا, آج آپ نے یہ بات کہہ دی. یا جو آپ جس کو ہم امپروومنٹ بولتے ہیں, میں آپ کے لیے ایک اسپیسیمن لایا ہوں, وہ امپروومنٹ کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے اپنی پریویس اسٹیٹمنٹ میں یہ بات نہیں کہی تھی, آج کورٹ میں آپ نے کہہ دی ہے, تو دس از کالڈ امپرووڈ اسٹیٹمنٹ. اس کو آپ نے وہاں پہ ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن علیحدہ کروانا ہے. آپ نے کورٹ سے یہ آپ نے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ گواہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے آج عدالت میں یہ جو بات کہی ہے یہ بات آپ نے تفتیشی آفیسر کو بتا دی تھی. اس کے پھر آگے 3 موڈز ہوتے ہیں, یا وہ کہے گا ہاں بتا دی تھی, تو آپ کہیں گے کنفرنٹ کرائیں گے, اچھا یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ کو پڑھے دکھائیں کہاں بتائی تھی. وہ پھر کورٹ لکھے گی کنفرنٹڈ ود اسٹیٹمنٹ ایگزیبٹ فلاں ویئر اٹ از ناٹ سو ریکارڈڈ, یا کوڈ لکھے گی ویئر اٹ از سو ریکارڈڈ. ایک تیسری سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ وہ کراس میں کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پولیس کو بتائی تھی کہ نہیں بتائی, تو وہاں پہ پھر اس کو ریفریش کروانا پڑتا ہے. وہ لائن اس کو پڑھ کے سنائیں گے آپ, پھر بھی اگر اس کو یاد نہ آئے تو پھر کورٹ اس پہ اپنا آبزرویشن دے گی. تو یہ 3 حالتیں ہو سکتی ہیں, یا وہ کہے گا مجھے یاد نہیں ہے, یا وہ کہے گا ہاں میں نے لکھوائی تھی, یا وہ کہے گا میں نے نہیں لکھوائی تھی. اس کو کورٹ پھر اکارڈنگلی نوٹ کرے گی. تو دیز آر کالڈ امپروومنٹس. اور اس کا پھر آپ فائنل آرگومنٹس میں یہ کہیں گے کہ یہ امپرووڈ اسٹیٹمنٹ, یہ آفٹر تھاٹ. سول میں آپ اس کو پلینٹ سے کنفرنٹ کرائیں گے کہ آپ نے یہ جو دعوے میں لکھوائی تھی جو بات آج آپ بتا رہے ہیں آپ. تو یہ امپروومنٹس کا ایک کراس ایگزامینیشن میں ایک پورا وہ ہے کہ آپ نے اس کا کریڈٹ امپیچ کرنا ہے.
false in public. ہاں یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں بس. اس کی جو یعنی کہ ایک وٹنس ہے اور وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے یا کچھ ایسے کرتا ہے تو ہم اس بیسس پہ اس کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کرتے ہیں اس کی باقی اسٹیٹمنٹس کو بھی جو ہے وہ ڈسکارڈ کر سکتے ہیں. یہ بیسیکلی دس ریلیٹس ٹو انٹرپریٹیشن آف دی ایویڈنس. یہ دو پرنسپل ہیں جو بیسک ہیں, فالسس از فالسس ان اومنائبس, اور دوسرا ہے سفٹنگ دی گرینز فرام دی چیف. تو انڈیا میں جب فریمرز نے ایویڈنس ایکٹ ڈرافٹ کیا تو انہوں نے اس کو الٹا کر کے ڈرافٹ کیا, حالانکہ ادروائز اونلی فیکٹس وچ آر ناٹ ریلیونٹ وہ بیان کیے جاتے ہیں. آل ادر فیکٹس آر ڈکلیئرڈ ایز ریلیونٹ. ہمارے یہاں انہوں نے کہا کہ دیز فیکٹس آر ریلیونٹ, آل ادر فیکٹس آر ناٹ ریلیونٹ. اور پلس وائل انٹرپریٹنگ دی ایویڈنسز کورٹس نے یہ آبزرو کیا کہ انڈیا میں لوگوں کی ایجوکیشن صحیح نہیں ہے, تو یہ بسا اوقات چیزیں جھوٹ بھی بول جاتی ہیں اور رینم میں چلے جاتے ہیں مخالفوں کو کیسز میں پھنسانے کے لیے. تو اگر آپ وہ پرنسپل اپلائی کر دیں, فالسز فالسز اومنائبس, دیٹ اف اے وٹنس اسپیکس lie on one fact, then his whole evidence may be discarded. تو یہاں پہ پھر وہ کنوکشن ہی کوئی نہ ہو. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ یہ کریں کہ آپ اس کے گڈ اینڈ بیڈ پیسز آف دی ایویڈنس علیحدہ علیحدہ کر لیں. وہ اسٹیٹمنٹس اباؤٹ فیکٹس جو کرابوریٹ ہوتی ہیں یا جو نیچرل لگتی ہیں کورٹ کو, ان کو آپ بلیو کر لیں اور باقی ڈسکارڈ کر لیں. تو یہاں پہ وہ پرنسپل ہے. اب اس پہ کورٹس میں ابھی چیلنج بھی ہوا ہے. لاسٹ ٹائم ہماری سپریم کورٹ نے اس پہ ایک بات ججمنٹ بھی دی, لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا. وہ پرنسپل ابھی تک ویسے ہی اپلیکیبل ہے جو آج سے کچھ 100-150 سال پہلے یہاں پہ نافذ کیا گیا تھا. ایک دعوے کے اندر جو مثال کے طور پہ 1970 میں ہوا تھا, پلینٹیف کی سائڈ سے اگر کوئی وٹنس اس ٹائم پہ موجود نہیں ہے یا پھر ڈیفینڈنٹ کی سائڈ سے بھی نہیں ہے یا پھر ایک سائڈ سے ہے ایک سائڈ سے نہیں ہے, تو اس میں وٹنس کون ہوگا اور اس کا کیا دوبارہ بولیے گا. ایک پراپرٹی سیل ہوئی ہے 1960 میں یا 70 میں, اس ٹائم پہ جو وٹنس ہے وہ کون ہو گیا 2022 میں. تو یا پھر اگر ہم یہ کہیں کہ ایک سائڈ پہ وٹنس ہے دوسری سائڈ پہ نہیں ہے, اس پہ ایک تو یہ ہے کہ قانون شہادت اس کو ڈیل کرتا ہے کہ جو اٹیسٹنگ وٹنس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کا آرٹیکل غالباً مجھے بھول رہا ہے 75 ہے, یہ اسی سیریز میں ہے کہ آپ اس کی ڈیتھ پروو کریں گے پہلے کہ جی وٹنس کی ڈیتھ ہو گئی, تو پھر اس کے سگنیچر آپ کسی اور ڈاکومنٹ سے ثابت کریں گے, تو پھر وہ ریلیونٹ ہو جائے گی آپ کی شہادت. اس سگنیچر وہ QSO میں ایک طریقہ کار دیا ہوگا. پلس آرٹیکل 46 بھی اس کو ڈیل کر سکتا ہے کہ ایف دی اسٹیٹمنٹ آف اے وٹنس could not be procured, تو وہ کیسے آپ نے اس کی شہادت دیں گے. اب اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ یو ہیو لاسٹ یور ڈائریکٹ ایویڈنس اباؤٹ اے فیکٹ ان ایشو. اب آپ کیا کریں گے ایز اے پارٹی؟ آپ اس فیکٹ ان ایشو کے حوالے سے جو آپ کی ڈائریکٹ ریلیونٹ ایویڈنس لاسٹ ہو گئی ہے, اس ایویڈنس کو ثابت کرنے کے لیے آپ آگے فیکٹس کی ایویڈنس لے کے آئیں. آپ اس کے سگنیچر پروو کریں, پہلے اس کی ڈیتھ پروو کریں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بار بار یہ عرض کیا ہے نا کہ ایویڈنس مین انکلوڈس ڈاکومنٹس اینڈ دی اورل اسٹیٹمنٹس. تو ڈاکومنٹ از ایز مچ کمپیٹنٹ کیپیبل ایویڈنس ایز دی اورل اسٹیٹمنٹ میں بھی. وہ اس میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے, وہ بھی ایویڈنس ہی ہے. سر یہاں پہ ایک بندہ اس سے کلیئر کیا جاتا ہے وٹنس کو, اس کے پاس کوئی ریمیڈی ہوگی کیا؟ ہوسٹائل ہو گیا. ہاں, اس کے پاس کوئی ریمیڈی ہوگی, اور اس کے پاس ریمیڈی کیا مطلب؟ اس کے پاس کوئی آگے معلوم ہے جیسے کہ ہم ہاں, آپ کہہ سکتے ہیں, آپ کورٹ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو ہوسٹائل ڈکلیئر کر دی ہے, بٹ ایکچولی اسٹیٹمنٹ از ناٹ فال ان دیٹ کیٹیگری آف ہوسٹائل وٹنس. تو اس پہ میں آپ کا آرڈر چیلنج کر دیتا ہوں, آپ اس کو آرڈر کو چیلنج کر دیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, زیادہ تر تو رویہ نہیں ہوگی یا ریٹ ہوگی.
एडवर्स पार्टी भी कर दूसरी पार्टी भी कर सकती है। हाँ कर सकती है। अगर वो होस्टाइल डिक्लेयर हो भी गया है फिर भी एडवर्स पार्टी के पास राइट है, वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। वो भी मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ मेरे एक केस में, मैंने वैसे उस पर नहीं किया बट मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप कर लें, इस पर जरा करेंगे। अगर पेटेंट जो है अपनी एविडेंस करवाता है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी तरफ से लगा देता है एग्रीमेंट करवाया है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स उसको याद आते यार ये भी मैंने लगाना था, उसका क्या प्रोसीजर? उसका फिर वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि जी आई हैव मिस्ड दैट डॉक्यूमेंट, प्लीज़ अलाउ मी टू एग्जिबिट इट। कोर्ट फिर अलाउ करेगी तो होगा। उसकी चीज़ दोबारा होगी कि हाँ वो ज़ाहिर है वही तरीका होगा जो पहले अडॉप्ट किया गया था। अच्छा जी, आप जो जिस पे मेरे जो लीड कर रहे हैं हमें इनका ज़्यादा, मैंने तो ये अपनी तरफ से सारा डाल दिया जो आपको ये मैंने किया है, एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस। असल बात ये थी कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस। अब देखें ये बड़ा एक रेलेवेंट बात है। वाइल कंडक्टिंग ट्रायल डिफेंस के पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्रॉस करे विटनेसेस को और अपना केस साबित करे। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ की, इन क्रिमिनल ट्रायल आप पे बर्डन नहीं होता बट यू हैव टू क्रिएट अ डाउट इन द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। अगर आप ओरल एविडेंस की बात करें तो आपको डाउट उस पर क्रिएट करना है। अगर आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात करें तो प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव ए चेन एंड एज ए डिफेंस लॉयर यू हैव टू ब्रेक दैट चेन फ्रॉम एनीवेयर, आइदर वेयर फ्रॉम इट स्टार्ट्स, आइदर इन द मिडल और आइदर इन द एंड। आपने उस चेन को तोड़ना है एंड यू हैव टू क्रिएट अ डाउट। और इसमें क्रिमिनल लॉ में ये कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज मस्ट बी ऑफ सच ए डिग्री दैट इट सजेस्ट ओनली वन इन्फ्लुएंस एंड दैट वुड बी दैट these accused has committed this offense. If it comes into the mind of the court that there may be some other accused or there may be some other way of happening of that occurrence, it is called its doubt. प्रोसिक्यूशन ने डाउट आने नहीं देना और आपने डाउट लाना है एज ए डिफेंस। अच्छा, अब डाउट करने के दो तरीके होते हैं, या आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस में से डाउट क्रिएट करें या आप अपनी एविडेंस दें। तो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस को डाउटफुल करना और उसकी चेन ब्रेक करने की वो सारी आपने करनी है क्रॉस एग्जामिनेशन। यही आपने सिविल साइड पे करना है। और क्रॉस एग्जामिनेशन के दो बेसिक तरीके होते हैं चीज़ें। एक तो आपने उनके केस को ब्रेक करना है और एक एंड पे आपने सुजेशंस देनी होती हैं, उसमें आपने अपना केस पुट करना हो कि आपका केस क्या है, उनको सुजेशंस बोलते हैं। अब क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन चीफ वॉलंटियर होता है, क्रॉस वॉलंटियर नहीं होता। जो सवाल आप पूछेंगे वही जवाब आएगा और वो लिखा जाएगा। अगर वो जवाब उसका नहीं लिखा जा रहा तो कोर्ट को ऑब्जेक्ट करें कि जी ये सवाल का जवाब ये है। अगर गवाह को उसको जवाब सीधा नहीं देता तो उसको दोबारा क्वेश्चन करें। गवाह आपकी फेवर का जवाब नहीं दे रहा तो उसको थोड़ा सा छोड़ दें, कोई और इश्यूज पूछना शुरू कर दें और फिर किसी टाइम पे उससे फेवरेबल आंसर लेने की कोशिश करें। स्टिक ना करें एक जगह पे। जी, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, गवाह की पहले के 60-70 साल के वो बाबा ये कही जा रहे हैं कि फाइल में मौजूद है, फाइल में मौजूद है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? नहीं, वो दैट इज़ नॉट ए प्रॉपर आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो वो फाइल में मौजूद है या नहीं है ये कोई जवाब नहीं है। तो प्लीज़ इंसिस्ट हिम कि गिव मी ए स्पेसिफिक आंसर। वो कोर्ट फिर उसको कहेगी, वो जो ऊपर आर्टिकल पढ़ा है ना, ऊपर एक आर्टिकल अभी हमें पढ़ा है कि कोर्ट में कंपेल ए विटनेस टू आंसर द क्वेश्चन। तो फिर कोर्ट उसको कहेगी कि विटनेस को कि भाई इसका स्पेसिफिक जवाब दो, हाँ या ना में, एडमिट इट और डिनाई इट। वो फिर इस तरह होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको मुकम्मल कर लें, फिर आपके सारे सवाल मैं ले लूँगा, वो इन्हीं में आपके जवाब आ जाएंगे। अच्छा, पहला जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि नेवर आस्क ए क्वेश्चन ऑन ए फैक्ट द विटनेस डिड नॉट डिपोज इन स्टेटमेंट एग्जामिनेशन इन चीफ। एक गवाह ने अपना केस पूरा पेश ही नहीं किया
اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو یاد کروانے کی کہ اچھا آپ کا تو یہ بھی کیس تھا، آپ کا تو یہ بھی کیس تھا. آپ نے کنفائن رہنا ہے جتنا اس نے کیس پیش کیا ہے اتنے تک. ٹھیک ہے، آپ کو میرا خیال ہے یہ تو سمجھ آئے گی، کوئی اتنا اس میں نہیں. جو چیز اس نے ثابت نہیں کی اپنی باری پہ مت ثابت کروا دو. If you miss cross-examining on some portion of the evidence witness statement, it would be deemed admitted. یہ ایویڈنس ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے وٹنس کی کچھ پورشن آف ایویڈنس چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ آپ ان کو کویسچن نہیں کرتے، یا کویسچن کے بعد ایک سجیشنز کا ہوتا ہے کہ ہم سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی غلط بیانی کی، یہ بھی غلط بیانی کی. ایک جنرل سجیشن بھی ہم کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی بیان دیا وہ جھوٹی شہادت دی ہے. تو کوشش کریں کہ بریفلی ہر پورشن پہ اس کو کراس ضرور کریں اور ڈینائی کریں. چاہے کویسچن اگر نہ بھی آپ سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے تو اس کو سجیسٹ ضرور کر دیں کہ آپ نے یہ غلط بیانی کی، تاکہ آپ کی طرف سے ایک ڈینائل آ جائے. ادروائز اگر آپ کوئی پورشن چھوڑ دیں گے تو وہ پھر کورٹ اپنی ڈسکریشن میں، ضروری نہیں ہے بٹ کورٹ میں ان اٹس ڈسکریشن thinks it that it is admitted. اچھا، اب یہ جو سب سے پہلی بات آنی تھی وہ اینڈ پہ لکھ دی ہم نے. نیور کنڈکٹ این ایگزامینیشن، یہ دونوں ہیں، ایگزامینیشن ان چیف اینڈ کراس ایگزامینیشن آف اے وٹنس انپریپیئرڈ. یہ ہمارے ٹرائل لائر اکثر غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم انپریپیئرڈ طریقے سے ایک اپنے پہ وہ لے کے کہ جی ہم کر لیں گے، ہمیں ماسٹری ہے، کیس پڑھا ہوا ہے، فیکٹس پتہ ہے، اس کا تو چھوٹا سا بیان ہے، تو ہم وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اب ایگزامینیشن ان چیف کرانا ہے تو بھی اپنے گواہ کی تیاری مکمل کروا کے کروائیں تاکہ وہ کوئی چیز رہ نہ جائے. انپریپیئرڈ وٹنس کبھی کورٹ میں لے کے نہ جائیں. اس سے ایک کویسچن آر سیشن کر لیں، اس سے پوچھ لیں اس کے فیکٹس سارے کلیئر ہیں، اس کو میموری ٹھیک ہے، وہ یاد کر پا رہا ہے، اور جو کروشل پوائنٹس ہیں آپ کے اس کو گائیڈ کریں گے. یہ 2-4 فیکٹ آپ نے ریلیونٹ فیکٹ ہیں یہ ضرور بیان کریں، اس کو تھوڑا گائیڈ کریں اور پھر اس کو کورٹ میں لے کے دیں. آپ خود کیا تیاری کر کے جاتے ہیں؟ اسٹیٹمنٹس وغیرہ کرتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، سوال کاغذ پہ لکھتے ہیں، وہاں پہ کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے ڈاکیومنٹس ٹیگ کرتے ہیں، ان کی پوری کس طریقے سے آپ تیاری کر کے جاتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے جی ہم ایز اے اگر آپ ایگزامینیشن ان چیف ہے تو ہم ظاہری طور پہ آپ دیکھیں کرمنل لاء میں آپ کو ایگزامینیشن ان چیف لکھا مل جائے گا ان دی فارم آف FIR اور ان دی فارم آف اسٹیٹمنٹ ریکارڈیڈ انڈر سیکشن 161 اور 164. بٹ ان سول سائڈ آپ کے پاس پلینٹ ہوگی یا کچھ ڈاکومنٹس ہوں گے تو آپ کو گواہوں کے بیان خود لکھنے پڑتے ہیں. آپ بیان لکھیں گے، ان کو پڑھائیں گے کہ یہ بیان ہے اور یہ اب آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا چیز ثابت کرنی ہے، تو آپ بیان اس کا لکھ کے اس کو دیں گے اور وہ پھر کورٹ میں دیں گے. ڈاکیومنٹس بھی آپ کو وٹنسز کو اوریجنل اس کو لے کے آنا. ہمارے سول میں سب سے زیادہ یہ کرتے ہیں فوٹو کاپی چک کے لے آئے وہاں پہ. یہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ریلیونٹ سیکشن ہے وہ پڑھ لیں آپ. پتہ ہی ہے آپ کو آرٹیکل وہ 75 آنورڈ کہ ڈاکومنٹ ایڈمیزیبل کیسے ہوتا ہے. وہ اوریجنل ڈاکومنٹ آپ نے پیش کرنا ہے. اگر ایف اوریجنل ہیز بین لاسٹ، مس پلیسڈ اور یو آر ناٹ ان اے کیپیسٹی ٹو پروڈیوس اٹ، پھر آپ اس کی فوٹو کاپی دیں گے. سیکنڈری ایویڈنس، ڈاکومنٹری ایویڈنس 2 طرح کی ہے نا، پرائمری اور سیکنڈری. تو وہ سارے آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. کسی نے آپ پہ رحم نہیں کھانا، یہ آپ نے کرنا ہے. کورٹ اپنی ڈسکریشن ایکسرسائز کرے گی. اگر آپ اس کو فوٹو کاپی دے دیں گے تو وہ مارک لگا دیں گے، ایگزیبٹ نہیں کریں گے، وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گی. پھر کل کو پھر آپ یہ ایکسکیوز نہیں لے سکتے کہ گواہ ڈاکومنٹ گھر بھول آیا تھا. لسٹ آف وٹنسز آپ کے پاس ہونی چاہیے کر کے سول والی سائڈ کے اوپر. بندہ وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں، ایویڈنس ہو جاتی ہے، آپ جرا بھی کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے لسٹ آف وٹنسز میں نام ہی نہیں تھا. ہاں ظاہر. تو آپ نے آبجیکشن کرنی ہے، تیاری وغیرہ پہلے کر کے آپ جائیں گے دونوں سائڈ کے اوپر، ایگزامینیشن ان چیف اور کراس ایگزامینیشن کے اوپر بھی. یہ میں نے درجنوں ایسے سینئر دیکھے ہیں جو وہاں پہ پرول رہے ہوتے ہیں، ریٹن اسٹیٹمنٹ پڑھنی بزی ہوتے ہیں، وہاں پہ ہی بیٹھ کے جی اچھا جی یہ ہے، اس میں یہ نقطہ ہے، کس طریقے سے کوئی نہ کوئی کروشل نقطہ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا اب آیا کہ کراس ایگزامینیشن کی تیاری کیسے کریں. اگر تو آپ کے پاس کرمنل سائڈ پہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کی اسٹیٹمنٹ، پریویس اسٹیٹمنٹ موجود ہوگی. اور ہو سکتا ہے اگر آپ
ویری فرسٹ ڈے پہ کراس نہیں کر رہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس کا ایگزامینیشن ان چیف بھی موجود ہو. آپ نے ان سب کو سامنے رکھنا ہے, اپنا کیس دیکھنا ہے, اور آپ نے اپنے کویشچن لکھ کے لے کے جانے ہیں کہ میں نے اس سے یہ سوال کرنے ہیں. باقی سارا آپ لکھ کے نہیں لے جا سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈیورنگ کراس ایگزامینیشن سامنے آتی ہیں, وہ کسی سوال کے جواب کی صورت میں سامنے آ جائیں گی, وہ آپ کو وہیں پہ ڈیل کرنی پڑیں گی. لیکن کوشش کریں کہ جتنا آپ اس کے کویشچن لکھ کے لے کے جائیں اور اسی ترتیب سے اس سے سوالات کریں. اور ایک منٹ, اور اپنی جو آپ نے اپنا کیس پٹ کرنا ہے اس کی سجیشنز بھی لکھ کے لے کے جائیں. کبھی ان پریپیئرڈ کراس ایگزامینیشن نہ کریں, اس سے خطرہ ہے کہ آپ کے کیس خراب ہو جائے گا اور پھر آپ اپنے آپ کو تھوڑا کوسیں گے کہ یہ میں نے کیا کیا. اور لا میں وہ کہتے ہیں, میں کوٹ مجھے یاد آ گیا کہ لا پریکٹس یو لرن تھرو مسٹیکس بٹ دیٹ مسٹیکس شوڈ ناٹ بی آف یور اون. آلدو وی آر ناٹ ایبزارو فرام اٹ, ہم سب, احمد بھائی بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں, اور بھی سارے پریکٹسنگ لائر بیٹھے ہیں, ہم غلطیاں کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, لیکن وہ غلطیاں پھر ہمیں ہانٹ بڑا کرتی ہیں کہ اگر میں ایسے کر لیتا تو یہ نہ ہوتا, کیونکہ ہم نے ایک کلائنٹ کی جگہ پہ ہم خود کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ پروفیشنل ایتھکس کا سوال ہے, ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم غلطی نہ کریں. تو غلطی منیمائز آپ تبھی کر سکتے ہیں اگر آپ پریپیئرڈ طریقے سے جائیں. جی, سجیشنز مین یور اون کیس. آپ کا اپنا کیس کیا ہے, آپ کا ڈیفینس کیا ہے. For example, in a civil case where the case is that I entered into an agreement to sell with somebody and I have received for say 10 million rupees and signed a document which is called agreement to sell, and now I am not willing to receive the remaining amount and executing the sale deed or giving him possession. وہ آتا ہے, وہ اپنا بیان دے گا کہ جی میرا یہ معاہدہ ہوا, یہ گواہان ہے, میں نے اتنے پیسے دیے, اب میں گیا ہوں, یہ پیسے نہیں لے رہے, یہ نہیں کر. ان پوائنٹس پہ میں اس کو کراس کروں گا. اب میرا کیس کیا ہے, میرا کیس یہ ہے کہ جی یہ تو آیا ہی نہیں ریمیننگ اماؤنٹ لے کے, یا میرا کیس یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, نہ اس نے مجھے کوئی بیانہ دیا ہے, کوئی ارنسٹ منی پے نہیں کی. تو یہ سجیشنز ہوتی ہیں. اور کچھ وہ اگر اس کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی ایسی چیزیں آئی ہیں جو ہے تو اتنی ریلیونٹ نہیں لیکن اس نے بول دی ہیں, تو اس کو آپ سجیسٹ کریں گے کہ یہ جو آپ نے یہ بات کی ہے یہ جھوٹ کیا ہے, یہ ساری باتیں آپ نے جھوٹ باتیں کہی ہیں. ایک چیز اور آتی ہے جو کراس ایگزامینیشن کے دوران, وہ یہ ہوتی ہے آپ وٹنس سے ایک سوال کرتے ہیں, اس کا جواب آتا ہے, وہ اس کے آگے ایک اور ایکسپلینیشن دے دیتا ہے. اس کے بھی تو دماغ میں ہوتا ہے نا کہ میرا کیس کیا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیس اس سوال سے خراب ہو رہا ہے یا صحیح ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یہ مجھ سے انہوں نے سوال کر لیا ہے, اب میں اس سے کیسے نکلوں. وہ ایک اور بات کر دیتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں جی اس دن تو سنڈے تھا, اس دن تو کورٹس وغیرہ بند تھیں, تو آپ نے کہاں سے یہ ڈاکومنٹ لیا اور آپ نے اس پہ کون سے اوتھ کمشنر سے موریں لگوا لی, اس دن تو چھٹی تھی. اس کو یاد آتا ہے ہاں یار یہ تو بات صحیح ہے, چھٹی تھی اس دن. پھر اس کو خیال آتا ہے کہ اب میں فوری طور پہ کہ میں اب اس کو کیسے نکلوں اس سے. پھر وہ کوئی بات, فار ایگزامپل میں اس میں آپ مجھے معاف کر دیجیے اگر میں غلط بات کر دوں. فار ایگزامپل وہ کہتا ہے نہیں وہ ہمارے وہاں پہ ایک تھا, میرے محلے میں ایک تھا اوتھ کمشنر, تو وہ گھر پہ تھے تو میں نے ان سے لگوا لیے. اب یہ ایک نئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے جس کو کورٹ یہ لکھے گی کہ والنٹیئر, وہ والنٹیئر کر کے لکھیں گے. والنٹیئر دیٹ واز ہالیڈے بٹ دی اوتھ کمشنر ریزائڈس نیکسٹ ڈور ٹو مائی ہاؤس ان مائی اسٹریٹ. اور ایٹ لیسٹ آپ کو یہ سجیسٹ ضرور کرنا پڑے گا کہ دا والنٹیئر پورشن از انکریکٹ. از خود کا, یہ جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں از خود کا, آپ کو اکثر اسٹیٹمنٹس میں ملے گا از خود کا. یہ از خود ہمیشہ کراس میں آتا ہے, کبھی بھی چیف میں از خود نہیں لکھتے ججز, کیونکہ چیف سارا از خود ہوتا ہے. ہاں وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی, اس کا سیدھا سیدھا افیکٹ ہے. جج کہتے ہیں آپ کو ججمنٹس ملتی ہیں, آپ نے اس نقطے پہ اس کو کنفرنٹ کیوں نہیں کروایا؟
اچھا یہ اب آ گیا انپریپیئرڈ. ایک کوشچن ہے جی آپ نے بتایا کہ جو مارک ہوتا ہے ڈاکومنٹ کا مارک کے بات ہے ان کا فائدہ ہے تو ان کا فائدہ کیا ہے ان کو مارک کے بارے میں؟ مارک بیسیکلی ہم نے ایک نوویشن نکال لی ہے. ایگزیبٹ تو وہ ہوتا ہے نا ڈاکومنٹ وچ از ایگزیبٹڈ. اب کرمنل لاء میں کوئی پروسیجر آپ کو نہیں ملے گا ڈاکومنٹ ایگزیبٹ کس طرح ہوتا ہے, یہ سول لاء میں ملے گا. تو وہی پریکٹس کرمنل میں بھی اڈاپٹ کی جاتی ہے. تو مارک وہ کورٹ ایک مارک لگا دیتی ہے کہ جی ہاں جی مارک کر لیں گے ہمارے پاس آیا تھا. اس پہ اب کورٹس کی ججمنٹس ہیں کہ مارک اگر دیکھیں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ ایویڈنس جو ہے اس کی ریلیونسی اور ایڈمیسیبلٹی آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. این ایویڈنس وچ مائٹ بی ریلیونٹ بٹ اٹ مائٹ بی انایڈمیسیبل. آپ کو ریلیونٹ ایویڈنس بھی قانون شہادت کے طریقہ کار کے مطابق ہی دینی پڑے گی. اگر آپ فوٹو کاپی دے دیں گے تو وہ ایگزیبٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. اسی طرح آپ کوئی گواہ اٹھا کے لے آتے ہیں جو جس کا نہ چلان میں نام ہے نہ لسٹ آف وٹنسز میں ہے نہ اس کسی ڈاکومنٹ کا گواہ ہے, آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کی شہادت کرانی ہے, تو کورٹ کہے گی دس از ناٹ ایڈمیسیبل ایویڈنس. آپ کروا بھی لیں, کورٹ لکھ بھی لے, اوپر کی ایپلیٹ کورٹ کہہ دے گی کہ دس ایویڈنس از ناٹ ایڈمیسیبل. اسی لیے کبھی بھی آبجیکشن نہ چھوڑیں. کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے جو آپ کے خیال میں ایڈمیسیبل نہیں ہے وچ از ناٹ پراپرلی پریزنٹڈ وائل فالوئنگ دا پروسیجر ان کیو ایس او, تو اس پہ آبجیکشن ضرور کر دیں کہ جی دس از ان ایڈمیسیبل ان ایویڈنس. چاہے کورٹ آپ کے خلاف کر دے, اوپر والی کورٹ آپ کے حق میں کر دے. اوپر والی بھی نہ کرے, کوئی کل کو وکیل پڑھے گا تو کہے گا ہاں یار وکیل صاحب نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی. تو آبجیکشن ضرور کیا کریں. ہمارے اکثر یہ پریکٹس ہے, وہ جج صاحب بھی کہہ دیتے ہیں وہ چھوڑیں جی یہ آنے دیں, وکیل صاحب بھی کہا چلو جی کر لو. نہ, آبجیکشن ضرور لیں چاہے اس پہ جو بھی اس کی فیٹ ہو. میں اپنے بھائی جی دوسری سائڈ سے اگر آپ کر رہے ہیں, اگر وہ ڈاکیومنٹ مارک نہیں ہوتا تو بعد میں آپ اس کے اوپر آرگیو اپنے اسٹیج پہ یا کسی اور پہ نہیں کر سکیں گے. جو بھی آبجیکشن ہے آپ کے پاس جس نوعیت کا یہ اوریجنل ہے کہ نہیں یہ ڈاکیومنٹ, یہ بھی کویشچن ریکارڈ پہ اگر مارک ہوگا تو اب ایویڈنس میں آپ کی گنجائش ہوتی ہے اور ریکارڈ پہ تو آ جاتا ہے. مانا کہ نہیں دیکھا جائے گا جب تک ایگزیبٹ نہیں ہوتا, مگر یہ کم از کم دوسری سائڈ سے اگر آپ ہیں آپ انسسٹ کریں گے ٹھیک ہے پھر مارک کرو. نہیں ٹھیک ہے مارک آپ کروا لیں, کل کو آپ آرگو تو کر سکتے ہیں دس از موسٹ ریلیونٹ ڈاکومنٹ. وہ کورٹ نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ریلیونسی کیا ہے. یہ اگر آپ واپس لے لینا جو ایگزیبٹ جج کر رہا وغیرہ, میں اپنے ایسوسیٹس کو کہتا ہوں. اچھا میں نا ٹائم کافی ہو گیا, میں بریفلی ایک منٹ آپ اپنے سوال لکھ لیں, میں آپ کے سارے جواب دوں. بریفلی میں یہ ٹپس بتا دوں پھر اس کے بعد کویشچن آنسر کریں. ٹیوٹر وٹنس یہ میں نے بتا دیا ہے, آلدو ٹیوٹرنگ از ناٹ اے کوئی لیگلی یہ کوئی پرمیزیبل بات نہیں ہے, بٹ پریکٹیکلی آپ نے وٹنس کو تیار کر کے لے کے جانا ہے کہ چیف کیسے آپ کا ہوگا, اس کو اپنے پوائنٹس بتائیں, یاد کروائیں اور اس کو کراس ایگزامینیشن کے بارے میں بھی گائیڈ کریں, اس کے بغیر نہ لے کے جائیں. اب دس از دی موسٹ کارڈینل پرنسپل وچ از یونیورسلی ایکسیپٹیبل اینڈ دس از دی اونلی پرنسپل وچ کین گائیڈ یو to conduct a cross examination and prepare a cross examination, and that is the emphasis is on never ask a question in a cross examination about which you don't know the possible answer or answers. آپ نے جب سوال کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا پاسبل جواب کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کا پاسبل جواب میرے خلاف آ سکتا ہے تو آپ نے وہ سوال نہیں کرنا. اور اگر آپ کو یہ شور ہے کہ یہ جو بھی کر لے اس سے زیادہ اس کا جواب نہیں آ سکتا اور یہ میرے کیس کو خراب نہیں کرے گا تو آپ نے وہ سوال کرنا. فار ایگزامپل ان اے مرڈر کیس یور وٹنس سیز that I was present at place A, this accused came and he made a fire shot and 3 person injured. تو آپ کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یہ پوچھنے کی کہ پہلا شاٹ کس کو لگا.
وہ پھر بتا دے گا کہ جی پہلا اس کو لگا گواہ کو, تو پھر آپ پھنس جائیں گے اس میں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں اور احمد بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہم یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی آن دی لیفٹ سائڈ آف دی وال آئی واز پریزنٹ ان اے روم اینڈ آؤٹ سائڈ دی روم سم فائرنگ ٹوک پلیس in which فلاں person was injured and who afterwards died. اب آپ ڈیفینس لائر ہیں, آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اوکے یو آر پریزنٹ ان دی روم, تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ نے نقشہ موقع بھی دیکھنا ہے کہ اس روم کی ڈسکرپشن کیا ہے. آپ کبھی یہ سوال نہ کیجئے گا کہ آپ تو روم کے اندر تھے, آپ نے تو باہر دیکھا ہی نہیں. ان سے آپ یہ سوال کریں گے تو یہ کہیں گے نہیں سامنے شیشہ لگا ہوا تھا, میں نے اس میں سے دیکھ لیا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی ماسٹری آف کراس ایگزامن یہ ہے کہ وٹنس شوڈ ریمین ان یور ہینڈس. مرضی کا سوال کریں اور مرضی کا جواب لیں. ہو سکتا ہے بعض ایونچویلٹیز میں وہ آپ کی مرضی کے خلاف بھی جواب دے دے, پھر اس کو آپ نے ٹیکل بھی کرنا ہوتا ہے. ہیومنلی کچھ چیزیں پاسبل ہیں, کچھ نہیں ہیں, کچھ واقعات ایسے ہو جاتے ہیں, غلطی بھی ہو جاتی ہے لائر سے. بٹ یہ جو ماسٹری ہے وہ یہی ہے کہ سوال لکھیں, پھر سوچیں اس پہ کہ اچھا اس کا وہ کیا جواب دے گا, پھر اس حساب سے اپنے سوالات تیار کریں. سوال کس نوعیت کے ہونے چاہیے؟ اوپن ہونے چاہیے کہ اس میں لیڈنگ ہونے چاہیے جرا کے اندر؟ جرا میں سارے سوال لیڈنگ بھی ہو سکتے ہیں, چیف میں لیڈنگ کوشچن نہیں ہو سکتا, جرا ساری لیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. باندھ کے رکھیں اس کو باندھ کے رکھیں. آپ اس پہ آپ لوگ کلیئر ہیں؟ اس پہ اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں, یہ بڑی بیسک بات ہے. تو وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے اگر آپ اوپن کہتے ہیں. اچھا تو پھر کی ہوا؟ جب آپ ان پرپیئرڈ کراس ایگزامینیشن کرتے ہیں نا تو پھر آپ ایسے ہی سوال پوچھ لیتے ہیں جن کا ڈائریکٹ آپ کے کیس کو افیکٹ ہوتا ہے. سر جرا کے دوران اسے کوئی سچ بنوانے کے لیے, جرا کے دوران گواہ سے جو ہے سچ بنوانے کے لیے کوئی ایسا سوال کیا جا سکتا ہے جسے کوئی طیش میں آ جائے؟ وہ آگے آئے گی بات, وہ طریقے سے آپ نے کرنا ہے. ڈو کراس ایگزامن اے وٹنس ایز ارلی ایز پاسبل, ایڈوائزڈ ایڈجرمنٹس. جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے وہ اپنا چیف ساتھ لے جائے گا, وہ پڑھ لے گا, وہ کہیں سے مشورہ کر لے گا, وہ چیزوں کو سوچ لے گا, اچھا اس میں نے یہ بات غلط بتا دی, اب اس کو میں نے ایسے ٹھیک کرنا ہے. میرا ویسے کئی کیسز کے اندر آپ کو اس کو تکانے کی بھی ہونی چاہیے, 5-6 چکر تو اس کے لگے نا وٹنس کے وہاں. ایتھکس میں لکھا ہوا نہیں کرنا چاہیے, لیکن 5-6 تو اس کے لگے. اچھا بہرحال اوائڈ لینتھی کراس ایگزامینیشنس. لینتھی میں آپ غلطیاں کرتے ہیں, زیادہ چیزیں پوچھ بیٹھتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گواہ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے. اگر اسٹیٹمنٹ لینتھی ہے تو پھر اس پہ جرا بھی لینتھی ہوگی. فوجداری میں نہیں, یہاں پہ بھی میں اپنے بھائی سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں تو تکا کے بیچ میں سچ بلواتا ہوں. وائی ٹو گیٹ فیوریبل آنسرس یا وے ٹو گیٹ فیوریبل آنسرس, وہ والی بات ہے جیسے انہوں نے کی ہے, اور وہ آپ پریویس اسٹیٹمنٹس اس کی کریں گے. کانٹراڈکٹ ہم ود ہز پریویس اسٹیٹمنٹس, اریٹیٹ ہم فار فیوریبل آنسرس. While conducting examination, ensure that no other witness except the witness who is being examined in a courtroom. تو ایک وقت میں اگر ایک گواہ کا چیف ہو رہا ہے تو دوسرے کو آپ نے کورٹ سے کہنا ہے کہ ان کو باہر بٹھا دیں. یہ جرا ہو رہی ہے تو آپ نے کہنا ہے جس پہ جرا ہو رہی ہے اسی کو صرف اندر رکھیں, باقی آپ نے کورٹ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ باقیوں کو باہر بٹھا دیں تاکہ اس کو پتہ نہ لگے کہ کیا سوال جواب ہو رہا ہے. اینڈ امیجیٹلی کال ہم آفٹر دی ایگزامینیشن, اور کورٹ سے ریکویسٹ کریں کہ جس گواہ پہ جرا ہو گئی ہے یہ اندر ہی رہے گا, یہ باہر نہیں جائے گا. وہ اندر کورٹ اس کو بٹھا دے گی کہ ٹھیک ہے بی سیٹڈ اینڈ ویٹ. تو یہ سارا کریں, اور آئیڈینٹیفائی دی سیٹ آف وٹنسز اینڈ کنڈکٹ دیئر ایگزامینیشن ٹوگیدر اینڈ ناٹ پیس میل. سیٹ آف وٹنسز ہوتے ہیں جیسے سول میں ایک ڈاکومنٹ کے ٹیسٹنگ وٹنس ہوتے ہیں, وہ ایک سیٹ ہوتا ہے, اس نے 2 کرنے ہیں, 4 پیش کرنے ہیں, ان کو ایک ہی دفعہ آپ جرا کریں, ایک پہ کر کے, تاکہ وہ ایک دوسرے کو بتا نہ سکیں. آپ کا جو ڈیفینس ہے وہ اوپن نہ ہو, وہ ان کو پتہ نہ چلے کہ کس بات پہ وہ جرا کر رہے ہیں, یا آپ نے فیکٹس پہ اس سے کوئی باتیں پوچھی ہیں. اب آپ نے یہی کرنا ہے نا کہ دوسرے گواہ کو وہی فیکٹس دوبارہ پوچھنے ہیں, تو اس میں جو کانٹراڈکشن آتی ہے وہ آپ نے ہائی لائٹ کرانی ہے. اگر وہ آپ ایک پہ کر کے چھوڑ دیں, وہ جا کے اس کو ساری سٹوری بتا دے کہ جی میرے سے یہ پوچھا ہے, اور مثلاً اس نے کہا کہ جی پیمنٹ ہوئی تھی کسی کیس میں, تو وہ کیسے ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں جی وہ تو کیش میں ہوئی تھی.
سیکنڈ گواہ آتا ہے, آپ اس سے کہتے ہیں کیسے پیمنٹ ہوئی تھی, وہ کہتا ہے وہ تو چیک کے ذریعے دی تھی. تو دس از اے بگیسٹ بگ کانٹراڈکشن. بٹ اگر آپ ایک گواہ پہ کر کے چھوڑ دیں گے, وہ جا کے اس کو بتا دے گا کہ جی وہ یہ میں نے جواب دیا, تو دوسرا بھی آ کے پھر امپروومنٹ کرے گا وہ ویسے ہی جواب. تو یہ کرمنل سائڈ پہ سیٹ آف وٹنس یہ ہوتے ہیں. ایک فار ایگزامپل آئی وٹنسز کا سیٹ ہوتا ہے, چشمدید گواہان. ایک ہمارے پاس فارمل گواہان ہوتے ہیں جو ڈاکومنٹس اگر کسی نے قبضہ میں لیے ہیں ان کی ایک فرد مقبوضگی بنتی ہے, اس پہ وہ 2 گواہیاں ڈالتا ہے, وہ اس میں سے ایک کرواتے ہیں. بٹ آپ نے کہنا ہے کہ جی اگر ایک کروا رہے ہیں تو دوسرے کو گیو اپ کریں آج ہی. اسی طرح چشمدید گواہ بھی اکٹھے کروائیں, انہیں کہ جتنے آپ نے کروانے 1 2 3 4 وہ اکٹھے کریں اور باقی گیو اپ کریں. اور اگر آپ پروسیکیوشن سائڈ سے ہیں تو اس میں میری پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے, ایڈوائز ہے کہ آپ زیادہ گواہ نہ کرائیں. ایک گواہ کرائیں ایک فیکٹ کا, اور اس کو ایک کورابوریٹو گواہ کرا دیں اگر کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو. ادروائز زیادہ گواہ نہ کرائیں. تو جتنے آپ زیادہ گواہ کرائیں گے اتنی زیادہ کانٹراڈکشن ہائی لائٹ ہوتی جائیں گی. تو یہ اس میں ہے. سر ایک گواہ پہ کراس ایگزامینیشن ہوا, اس کو ادھر بٹھائیں نہیں, اندر کورٹ میں بٹھائیں, وہ کورٹ میں موجود رہے گا. دوسرے پہ کریں, اس کو بھی بٹھا دیں, پھر تیسرے پہ کریں, اس کو آپ نے باہر نہیں جانے دینا. اب ریکمینڈڈ بکس اس پہ احمد بھائی نے کہا ہے, تو اس میں ایک کتاب ہے جسٹس محمد منیر صاحب, فارمر ہمارے جو چیف جسٹس رہے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے لا آف ایویڈنس پہ. وہ بڑی پرانی کتاب ہے, وہ پہلے انڈیا سے پبلش ہوتی تھی بفور پارٹیشن. وہ یونیورسٹی لاء کالج میں ایویڈنس پڑھاتے تھے, ان کے لیکچرز ہیں, وہ پھر آگے کمنٹری کی شکل میں آئی. اس کی اب اویلیبل فارم جو ہے وہ قانون شہادت آرڈر پی ایل ڈی نے پبلش کیا ہے بائی جسٹس خلیل الرحمان صاحب, وہ اسی کی آگے ایک ایکسٹینڈڈ فارم ہے. تو دیٹ از ویری گڈ بک. اس میں آپ اگر دیکھ لیں تو کراس ایگزامینیشن کے اسپیسیفن بھی سارے دیے ہوئے ہیں انہی سیکشنز کی کمنٹریز میں, اور اس میں کیس لا بھی دیا ہوا ہے. میں نے جو اپنا میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. میں نے ایک تو میں نے اساتذہ کے ساتھ کام کیا, احمد اویس صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا. اس سے پہلے میں نے مسٹر وقار حسن میر صاحب کے ساتھ جو بڑے فیمس ٹرائل لائر ہیں ان کے ساتھ کام کیا. تو لیکن جو میں نے سب سے زیادہ جو میں نے لرننگ کی ہے وہ میں نے یہ کمنٹریز پڑھی ہیں, اور ان میں جو کیس لا دیا ہوا ہے میں نے وہ پڑھا. تو کوشش کریں کہ یہ کمنٹریز آپ لیں, اور اس میں جو کیس لا دیا ہوا ہے وہ ہائی کورٹ کی لائبریری میں آپ کو AIR کی ہر ججمنٹ مل جائے, وہ پڑھیں. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ لا آف ایویڈنس ہے کیا, اور اس کو کس طرح ہم نے ماسٹری کرنی ہے اس میں. دوسری ایک کتاب ہے جو پہلے انگلینڈ میں پڑھائی جاتی تھی, وہ آج کل ناپید ہے, آپ کو شاید پرانی بکس میں مل جائے. وہ ہے کوکلز کیس لا آن ایویڈنس, COOKLE, کوکلز کیس لا آن ایویڈنس. اس کتاب میں انہوں نے COOKLE, کوکلز کیس لا آن ایویڈنس, گوگل کر لیں ادھر بھی مل جائے گی. اس کتاب میں یہ اس لیے ضروری ہے, اس کتاب میں انہوں نے جو کامن لاء میں جو کورٹ کیسز تھے جس سے لا آف ایویڈنس کے مختلف پرنسپل ایوالو ہوئے, وہ 6-8-4 کیسز دیے ہوئے ہیں کیس لا, ان کے فیکٹس اور ان پہ جو ججمنٹس آئیں وہ سارے. تو دس ول گیوز یو اے پریکٹیکل اپروچ ٹوورڈز لا آف ایویڈنس. باقی اس پہ اور بھی بہت ساری کمنٹریز ہیں جنہوں نے انڈین ایویڈنس ایکٹ کو کمپائل کیا. سر جیمز فس جیم, ان کا ایک ٹریٹائز ہے لا آف ایویڈنس پہ, بڑا مشہور انگلینڈ میں, لیکن وہ پھر ایک ایکسٹینسو اسٹڈی ہو جائے گی. اگر آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں تو دیز بکس ول بی ہیلپ فل. مارکیٹ میں آپ کو کتابیں یہ بھی ملتے ہیں 20,000 کویسچن فار کراس ایگزامینیشن, سپر اسپیسیفک پرفارمنس میں کیا کرنا ہے. اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن ایز اے چیک لسٹ دیر کوائٹ گڈ. آپ کو اردو میں بھی مل جائیں گے, انگریزی میں بھی مل جائیں گے. یہاں پہ انڈیا سے آئی ہیں, پریم کی بھی آئی ہوئی, پریم کی ہے کتاب, وہ بھی لے لیں. کراس ایگزامینیشن, آرٹ آف کراس ایگزامینیشن بائی DV پریم, DR پریم, دولت رام پریم, انڈین آتھر ہے.
پارٹیشن سے پہلے وہ یہیں بیگم روڈ پہ رہتے تھے, پارٹیشن ہوگی تو ادھر چلے گئے. تو ڈی آر پریم کی بڑی اچھی کتاب ہے وہ کراس ایگزامینیشن پہ. اب کوئکلی میں نے تو جو میری سمجھ میں آیا ہے جتنا بھی کام میں نے آپ کو عرض کر دیا.